اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج سورہ نساء سے ہم شروع کریں گے۔ آج کا ہمارا دورہ قرآن کا آج کا جو پروگرام ہے یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس میں تقریباً زیادہ تر فیملی مسائل کی بھی باتیں ہیں، کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اور وہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تمہاری پیدائش ایک جان کے ذریعے سے ہوئی تھی، آدم کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا تھا، اور آدم کے ذریعے سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہارے نسلوں کو پھیلا دیا، زمین کے اندر بکھیر دیا، اور دنیا میں طرح طرح کے جہاں جہاں مقامات ہیں ہر جگہ مقام پہ انسان پہنچ گئے۔ کچھ عورتیں ہیں، کچھ مرد ہیں، رجالا کثیرا ونساء۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم اللہ تعالیٰ سے اس بات کا تقوی کا خیال اس طرح سے بھی کرو کہ تم جو کچھ مانگتے ہو اور تم جو رشتہ داری کا خیال رکھتے ہو، وہ گویا اللہ تعالیٰ سے تمہارا سوال اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رشتے کو بنا دے، اور رشتوں کا تمہارے اندر نبھانے کا ہم نے جو حکم دیا ہے تم اس کو اللہ کے تقوی کے ساتھ اس کو نبھاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کا نگرانی کر رہا ہے، ہر بات بھی نگران ہے۔ اور جو یتیم مرد لڑکے یا لڑکیاں ہیں، اگر تمہارے پاس وہ تمہاری نگرانی میں ہیں اور ان کا کچھ مال ہے تو تم ان کا جو مال ہے وہ ان کو حفاظت سے رکھو، جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کو دے دو، واپس دے دو ان کو۔ اور ایسا مت کرنا ہے کہ تم ان کی اچھی چیز کو تو رکھ لو اور بری چیز ان کو دے دو، یعنی فرض کیجیے ان کا کوئی گھر تھا، اس کا گھر کو تو لے لیا، اس کی جگہ کوئی پرانا گھر دے دیا، یا کوئی اور سامان تھا جو اچھا لگا تو خود رکھ لیا، باقی دوسرا ان کو خراب والا دے دیا۔ یہی ہے کہ انسان کے جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے لیے چیزیں حفاظت کی رکھی تھیں اس کو ٹھیک سے اس کا انتظام نہیں کیا، اس کو خرابی سے بدل دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تمہارا معاملہ تم ان کے ساتھ مل جل کے کر سکتے ہو، ملا جلا کے تم ان کا خرچہ حساب سے رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ مت کرنا کہ ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر ان کا مال بھی کھانا شروع کر دیا تم نے، اور تم ان کے مال کو جو ہے اس میں سے استعمال کر لو، کیونکہ یہ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہوگی، اور اس کو اللہ تعالیٰ بہت اس کو گناہ کے طور پر دیکھے گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اس بات سے خوف آتا ہو، تمہیں اس بات کا خطرہ لگتا ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، یتیم لڑکیاں ہیں تمہارے پاس اور تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، تو ہم تمہیں اس کی اجازت دیتے ہیں کہ تم اپنے لیے کوئی شادی کے طور پر ان کو اپنے پاس رکھ لو، دو شادیاں کر لو، 3 سے شادی کر لو یا 4 سے کر لو۔ اس میں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں، وہ یہ ہے کہ یتیموں کی وجہ سے یہ اجازت دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی کہ وہ 1 سے لے کے 4 تک کر سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے کوئی حد نہیں تھی، جتنے چاہتے تھے وہ کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ لمٹ کر دی کہ 4 سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یقیناً یہ حکم یتیم عورتوں کی وجہ سے، لڑکیوں کی وجہ سے آیا تھا، لیکن یتیم لڑکی تو وہ ہوتی جو بالغ نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ اس سے تو شادی نہیں ہو سکتی، شادی تو بالغ ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یتیم کے لفظ سے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ شاید یہ صرف یتیم لڑکیوں کے لیے یہ حکم خاص ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا نساء کہتے ہیں عورت کو، جو بالغ عورت ہو، مطلب بڑی عورت ہو، اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو حکم جو تھا لفظ یتیم کا ہے، لیکن حکم عام ہے۔ اور پھر یہ 2 3 4 کا لفظ جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کر لو، 4 3 یا 4 4۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 3 4 کو جمع کر لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، اتنا ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ حکم ہے، حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ حکم اور اجازت میں فرق یہ ہوتا ہے، ایک حکم وہ ہوتا ہے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اجازت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مصلحت ہے، کوئی ضرورت ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر تمہیں اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ تم ان کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی رکھو، فواحدۃ، ایک ہی تمہارے ساتھ رہیں۔ اور اگر وہ بیوی بھی تم نہیں کر سکتے ہو تو جس زمانے میں غلام لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ تم زندگی گزار سکتے ہو۔ ظاہر اب یہ تو ختم ہو گئی بات، اب تو نہیں ہے اس وقت۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کم یہ بات ہے کہ تم اس کی وجہ سے کسی کی طرف زیادہ جھک جاؤ۔ عول جو ہے کسی چیز کی زیادتی کو کہتے ہیں،
تو اس کا مطلب یہ اگر دو ہوئے اور دو میں سے ایک کی طرف جھک گئے، ایک کو بالکل انداز کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا. یا تو انصاف، بالکل انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ رہے ایک ایک چیز میں، اور اگر نہیں ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر ایک ہی کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ ایک کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ایک کے ساتھ اب ظلم کریں، بلکہ ایک بھی اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور جب جو رشتہ ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک مہر ہوتا ہے. صدقہ جو ہے، صدقہ یہاں پر صدق سے ہے، یعنی آپ اس بات پہ عہد کر رہے ہیں کہ میں اس رشتے کو نبھاؤں گا. یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ صدق سے ہے، سچائی سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مہر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ تم ان کے مہر کو خوشی سے دو. یعنی یہ نہیں ہے کہ بوجھ سمجھ کے دے دیا. آج کل جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ باندھ تو دیا رشتہ، بہت بڑا مہر باندھ دیا، لیکن دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، اور ذہن میں یہ ڈال دیا عورت کے کہ اگر مانگ لے گی تو شاید اس سے طلاق ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مہر ہم نے اس لیے دیا ہے کہ تم اس کو دو، لکھا اس لیے ہے. اور اسی لیے مہر کی دونوں قسمیں ہو سکتی ہیں، یعنی معجل بھی ہوتا ہے کہ آپ فوراً دے دیں، اور معجل ہوتا ہے کہ جس کو بعد میں دے دیں، لیکن نیت ضرور ہونی چاہیے دینے کی. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، اگر وہ عورتیں اپنی مرضی سے، بیوی اپنی مرضی سے یہ کہے کہ مجھے مہر معاف کر دیتی ہوں، تو اس کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس پہ کوئی پریشر نہیں ڈالا جائے، اس پہ زور نہ ڈالا جائے. فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ کہہ دیتی ہے تو ٹھیک ہے، اس پیسے کو تم اپنے طور پر مزے کے ساتھ، بہت ہی راحت کے ساتھ اور خوشگوار طریقے سے اس کو استعمال کرو، کھاؤ، اور دوسرا استعمال ہے وہ کرو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی ہے مال کے بارے میں جو بہت اہم سمجھنے کی ہے، کہ مال جو ہے وہ انسان کی ذاتی ملکیت ہے، لیکن معاشرہ جو ہے اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. یعنی معاشرے میں ایسا خراب معاملہ ہو جائے کہ ایک کنجوسی کے ذریعے سے آدمی معاشرے میں پیسے کو جان ہی نہیں دے، یا اتنا اپنے اوپر فضول خرچی کرے کہ معاشرہ جو ہے اس کی وجہ سے پورا جو ہے بہنے لگے اس کے اندر، اور ایک انتہا پسندی پیدا ہو جائے، دونوں طرف غریب بے پناہ غریب ہو جائے، مالدار بہت بڑا غریب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے جو مال کو ٹھیک سے استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کے مال کو تم اس کی ذمہ داری میں مت رکھو، بلکہ اس کے اوپر ایک نگراں متعین کر دو. کہ بے عقل آدمی کو، جس کو صحیح ہوشیاری نہ آتی ہو مال کے معاملے میں، تو اس کے مال کو مت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا. یعنی یہ مال جو ہوتا ہے انسان کو سہارا دیتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ انسان کی ایک بنیاد ایمان دین ہے جو قیم ہے، دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جس سے انسان کی روحانیت اور انسان کی اخلاقیات کھڑی ہوتی ہیں، اور دوسری مادی زندگی ہے جس کو جو مال کے ذریعے سے کھڑی ہوتی ہے. پھر اللہ نے کہا کہ ہاں، جو ان کا ذمہ داری کے تم جب لے رہے ہو تو ان کا جو کھانے پینے کا انتظام ہے وہ پورا جو ان کو ملنا چاہیے وہ دے دو، اور ان کے ساتھ بہت اچھے بھلے طریقے سے بات کرو. وابتلوا الیتامی، اور دیکھو یتیم لڑکیوں کی، اگر تمہیں لڑکے ہیں اور لڑکیاں تمہارے نگرانی میں ہیں تو تم ان کی نگرانی کرتے رہو، دیکھ بھال کرتے رہو جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. نکاح کی عمر کا مطلب ہوتا ہے دو عمر ہوتی ہیں، ایک تو بالغ ہونے کی ہے، وہ نکاح کی عمر ہے، لیکن ایک عمر اور ہے جس میں بچہ بالغ ہو گیا ہے، بچی بالغ ہو گئی ہے، لیکن ابھی سمجھداری نہیں آئی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر سمجھداری ابھی عمر بلوغت میں نہیں آئی ہے تو اور انتظار کر لو. حتیٰ آنستم منہم رشدن، یعنی یہ 6 نمبر کی جو آیت ہے اس میں یہ کہا کہ تم ان کے اندر اتنا دیکھ لو کہ وہ تدبیر کرنا جاننے لگے ہیں، یعنی سمجھداری ان میں پیدا ہو گئی ہے، ہوشیاری پیدا ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد ان کے نکاح کا وقت آ رہا ہے تو وہ نکاح بھی کر دو، اور جو ان کا مال تمہاری نگرانی میں تھا وہ ان کو دے دو. اور دیکھو ان کے مال کو اسراف کے ساتھ مت خرچ کرنا ہے کہ تم نے سوچا کہ ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہمارے پاس تو 2 روپے خرچ ہوئے، لیکن ہم نے حساب میں 50 روپے لکھ دیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اسراف کے ساتھ مت کرنا، اور لٹاتے ہوئے مت کرنا. بدارن کا مطلب یعنی دھڑا دھڑ، ابھی مطلب یہ ایک خرچ نہیں ہوا دوسرا لے لیا، دوسرا نہیں خرچ ہوا تیسرا لے لیا، اور دوسرے کے دھڑا دھڑ کام ہو رہا ہے. تو یہ بات جو ہے، اور تم اس لیے کام کرو کہ اگر جلدی یوں خرچ کر لو کہ ایسا نہ ہو کہ بڑے ہونے کے بعد حساب دینا پڑے گا یا وہ لے لیں گے، تو اس لیے خوب خرچ کر دو، ایسا مت کرنا. اور جو آدمی اگر نگرانی کرنے والا آدمی جو ہے اس کے خود حالات اچھے ہیں، غنی ہے، مالدار ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ ان کے پیسے سے بالکل اپنے آپ کو بچا کے رکھے، یعنی ان کا مال استعمال نہیں کرے. ہاں اگر کوئی آدمی ضرورت مند ہے تو پھر وہ اس میں سے اپنی ضرورت کا معروف طریقے پہ کچھ لے لیا کرے، کچھ ماہانہ لے لے، کچھ اس کے اخراجات لے لے. اب ایک آدمی ہے، اس کے علاج کروایا، علاج کے لیے تو ٹھیک ہے دوا آپ نے خرید لی، لیکن مثلا آپ اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے گئے تو آپ نے پیٹرول خرچ لے لیا مثلا، یا اور اس طرح کی کچھ چیزیں آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے تو آپ کے بجلی وغیرہ کے آپ نے اس کے پیسے سے کاٹ لیا، کچھ گھر کا کرایہ کاٹ لیا، یہ کر سکتے ہیں. فَإِذَا دَفَعْتُمْ، اور جب ان کے مال کو تم لوٹا دو ان کو، تو کسی کو گواہ ضرور بنا لو. دیکھیے مالیات میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے گواہ بنانا، لکھنے کو بہت اہمیت دی ہے، کیونکہ مال کا معاملہ ایسا ہے جس میں سب سے زیادہ گڑبڑ اسی میں ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جو آپس میں تفرقے اور آپس میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں مال سے پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر بات کا حساب لینے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب مال کے اندر جو میراث بنتی ہے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس میں سے یہاں پر مردوں کو حصہ ملے گا جو اس کے رشتہ دار ہیں، جو والدین نے چھوڑا ہے یا رشتہ داروں نے چھوڑا اس میں سے لڑکوں کو ملے گا، مردوں کو ملے گا اور لڑکیوں کو ملے گا. اور
اس کے بعد ان کو بھی ملے گا، یعنی دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا اسلام سے پہلے، اور آج بھی ایسا جو وصیت کرنے کا نظام ہے اس میں ضروری نہیں کہ وہ عورتوں کو دیا جائے، بلکہ ہو سکتا ہے صرف بڑے لڑکے کو دیا جائے، باقی کو بھی نہ دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب میراث کا حکم دیا تو اس میں باقاعدہ عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، سب کے لیے حصہ رکھا۔ لیکن ابھی اس کی تھوڑی سی تفصیل آگے آئے گی، ابھی تو صرف حکم بتا دیا۔ اور تمہارے پاس میراث میں تھوڑا چھوڑا ہو یا زیادہ چھوڑا ہو، سب میں میراث تقسیم ہونی چاہیے۔ ابھی ہمارے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے گھر چھوڑا ہے، نہیں بھائی گھر تو جو ہے وہ کسی مطلب بیوی سنبھال لیں گے اور کسی کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی چھوٹے موٹے کپڑے ہیں اس پہ کیا تقسیم کرنا، نہیں، ہر چیز جو تقسیم والی ہے جس پر لوگوں کو نظریں لگی ہوں اس پہ ضرور تقسیم ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے حصے ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔ فرض کا مطلب یہ کہ فرض کر دیے گئے تمہارے لیے اور حصے بنا دیے ہیں اس کے۔ اور جب تقسیم کا وقت آئے تو جو رشتہ دار آتے ہیں تمہارے پاس کہ وہ بھی کچھ سوچتے ہیں ان کو کچھ ملے گا، جو یتیم بھی ہیں ان میں مسکین بھی ہیں، تو ان کو تم تھوڑا سا اس میں سے کچھ دے دو۔ یہ شروع کے احکام ہے جس میں یہ ہے کہ تقسیم میں تھوڑا سا گنجائش ہے کہ آپ کسی کو اپنی طرف سے بھی دے دیں۔ تو اگر اس موقع پر رشتہ دار ہیں ان کو دینا ہی دینا ہے، لیکن دور کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا ان کو بھی دے دیا۔ پھر اور کچھ مسکین تھے، پڑوسی تھے، کوئی ضرورت مند تھے، خاندان کے اور لوگ بھی ہو سکتے تھے تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے بات کی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، اور وہ چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو چھوڑ کر جا رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اپنا مال جن کو اللہ نے دیا ہے اور وہ جب چھوڑ کر جائیں گے تو ان کی اولاد کے کام آئے گا، تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں کہ وہ مال کو غلط طریقے سے تقسیم کر دیں یا مال کو جو ہے کسی اور کو دے کے چلے جائیں اور بچے جو ہیں ان کے پریشان ہوتے رہیں۔ تو ان کے بعد جو انہوں نے چھوٹی چھوٹی کمزور بچے ان کے چھوڑے ہیں تو ان کی فکر کر کے جائیں، وہ ایسا نہ کریں کہ ان کے مال کو خواہ ضائع کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنا چاہیے انسانوں کو۔ اور دیکھو جب بات کہو تو سیدھی سچی بات کہو۔ سیدھی سچی کا مطلب یہ جس میں کوئی جھول نہ ہو، جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، جس میں کوئی غلط بیانی نہ ہو۔ اور وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں ظلم کے ساتھ تو وہ تو اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور یہ جہنم میں بھڑکائی جائے گی اس آگ ان کے لیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اب یہاں دیکھیے وہ میراث کے حکم آئے، یہ 3-4 آیتیں ہیں، اس میں میراث کے حکم ہیں جو ہزاروں طریقے سے بن سکتے ہیں، لیکن ان 3 آیتوں سے وہ تفصیلات پوری کی پوری ہمارے میراث کے جو علماء ہیں، فقہا ہیں، انہوں نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے حکم پہ بتایا کہ دیکھو سب سے اہم علم 3 ہیں۔ ایک آپ نے فرمایا کہ جو ایک آیت ہے جو بہت ہی محکم ہے وہ بہت بڑا علم ہے، اور جو سنت قائمہ اور ایسی سنت جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، عمل پہ رہنے والی ہیں، جس پہ عمل ضروری ہے وہ سنت، اور تیسرے میراث۔ 3 چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں جس کو ضرور سیکھنا چاہیے، جس کے بارے میں علم رکھنا چاہیے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ میراث کے علم کو زندہ رکھو، تازہ رکھو، سیکھتے رہو، یہ سب سے پہلے جانے والا علم ہے، یعنی سب سے زیادہ کمزور علم ہے کہ بھلا دیا جاتا ہے، لوگ پرواہ نہیں کرتے تو معاشرے میں اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے حساب سے تقسیم کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے وہ تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ لڑکی کو کم دیا، لڑکے کو زیادہ دیا، ہم تو برابر دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یوصیکم اللہ، یہاں اللہ نے لفظ استعمال کیا، ہم وصیت کرتے ہیں، یہ 11 نمبر کی آیت ہے، ہم وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کا مطلب ہے مشورہ کرتے ہیں، لیکن مشورہ دیتے ہیں، لیکن آگے جا کے آپ دیکھیے گا اس میں حکم ہو گیا کہ یہ ہماری طرف سے فرض ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی میراث کا حکم تو ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود طے کیا ہے، مجھ سے بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ تو تمہاری اولاد جو ہے اس کو وصیت کرنا ہوگی تمہیں، کس کو ملے گا؟ بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اگر تم نے لڑکیاں چھوڑی ہیں خالی اور وہ 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، 2/3 ملے گا۔ اور اگر صرف ایک لڑکی ہے اور اس کے ساتھ بیٹا نہیں ہے تمہارا، صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا مل جائے گا۔ اور اگر تمہارے مطلب یہ ہے کہ والدین ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، 18% ملے گا، مما ترک، جو چھوڑا گیا ہے۔ ان کان لہو ولد، اگر تمہارا کوئی بیٹا تھا تو تمہارے والدین کو جو زندہ ہیں، تمہاری جیسے والد کا انتقال، شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو ملے گا، بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر کو ملے گا، اور بیوی کی میراث ہوگی اس میں اس کے والدین کو حصہ ملے گا، اور جو شوہر کا انتقال ہوگا تو اس کے والدین کو حصہ ملے گا۔ تو لڑکا اگر موجود ہے تو دونوں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر ان کے اولاد کے مطلب اولاد نہیں ہے یعنی بیٹا نہیں ہے، اور پھر تو ماں کو جو ہے 1/3 ملے گا، اور باقی جو ہے وہ تقسیم ہونے کے بعد باپ کو چلا جائے گا۔ اب اگر فرض کیجئے کہ بیٹا بیٹی نہیں ہے اور بھائی ہیں اس کے، تو پھر ماں کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر اس کے بعد وصیت کر دی گئی ہے تو وصیت پہلے کاٹ لی جائے گی،
اور اگر دین ہے قرضہ ہے تو وہ ہوگا، اور تمہارے بیٹے اور اب یہاں دیکھیے بہت اہم بات اللہ نے اس آیت میں کہی ہے کہ تمہیں بہت خیال آتا ہے کہ تمہارے باپ زیادہ اہم ہے، یہ لگتا ہے کہ بیٹے بہت اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ قیامت کے دن کون تمہیں زیادہ فائدہ پہنچائے گا، بیٹے سے زیادہ فائدہ ہوگا یا باپ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر یہاں دیکھیے اللہ نے لفظ کیا، فریضۃ من اللہ، یہ فرض کر دیا ہم نے تم پر۔ اب یہاں پر میراث کے بارے میں 3 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب انتقال ہو جائے گا تو سب سے پہلے کام تدفین کا ہوگا، تو اس کا خرچہ جو ہے اس سے لیا جائے گا، جو جنازے کا خرچہ ہے، قبر خریدنے کا خرچہ ہے وہ نکالا جائے گا۔ پھر اگر اس کے ذمے کوئی قرض تھا تو وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ پھر چونکہ اسلام نے 1/3 کے اندر وصیت کرنے کی اجازت دی ہے، تو 1/3 اگر کسی نے اپنے 1/3 ہے یا پورا یا آدھا یا جتنا بھی ہے اس میں سے کچھ حصہ اگر اس نے فرض کیجئے اسلامی کام کے لیے، ادارے کے لیے، یا کسی اور دور کے رشتہ داروں کے لیے، یا کسی کے لیے بھی اگر دے دیا ہے تو وہ نکال دیا جائے گا۔ اب جو بچے گا اب اس میں سے تقسیم ہوگی 2 طرح سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جن کے حصے متعین ہیں ان کو پہلے دے دیا جائے گا، مثلا بیوی کے اور شوہر کے حصے متعین ہیں۔ اگر بیوی ہے اور بیٹے ہیں تو ان کو بیوی کو 12.5% ملے گا، اور اگر بیوی ہے اور بیٹے نہیں ہیں تو بیوی کو 25% ملے گا۔ شوہر ہے اور بیٹے ہیں تو اس کو 25 ملے گا، اور اگر وہ شوہر جو ہے وہ ہے اور بچے نہیں ہیں تو شوہر کو 50% ملے گا۔ ایک تو یہ طے ہو گیا کہ ان کو مل جائے گا۔ اس کے بعد ماں کا اور باپ کا طے ہے، ان کو مل جائے گا۔ اب اس کے بعد جو باقی مال جتنا بھی بچے گا وہ 2 اور 1 کے حساب سے بیٹا بیٹی میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے وہ ہوگا۔ اچھا بیٹا اگر نہیں ہے، اسے بیٹی ہے تو بیٹی کا آدھا، یا 2 ہیں تو 2/3، اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ سب کا سب باپ کو مل جائے گا۔ یہ پوری تقسیمات ہیں، چھوٹی چھوٹی تقسیمیں آپ کو بتا رہا ہوں، باقی تفصیلات تو بہت ہیں۔ اب یہ اگلی 12 آیت میں یہ میاں بیوی کے حکم کے بارے میں بتایا کہ اگر تمہیں بیوی نے کا انتقال ہوا تمہاری اور تمہارے بچے نہیں تھے تو تمہیں آدھا مل جائے گا، اور اگر ان کے بچے تھے تو تمہیں 25% ملے گا، لیکن یہ وصیت کا مال نکال کر ہوگا اور قرضہ نکال کر ہوگا۔ اگر انہوں نے وصیت کی تب، ہمارے یہاں وصیت کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ پورے مال کی تقسیم کو لکھنا، ول بنانا، یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن اسلام میں وصیت کہتے ہیں جو 1/3 میں ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، یعنی اس میں ہمارے لیے ہماری طرف سے ہمیں اجازت نہیں کہ ہم اپنے آپ بدل دیں اسے یا اپنے حساب سے بنائیں۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مَا تَرَكْتُمْ، اور دیکھو اگر شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو جو ہے 25 ملے گا، بچے نہیں ہیں، بچے ہیں تو ان کو جو ہے وہ 12.5% ملے گا، اور وصیت کا مال اور قرض کا مال نکال دیا جائے گا پہلے۔ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کے نہ تو اولاد ہی نہیں ہے کوئی، مثلا یہ کہ اس کے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اور فرض کیجئے کہ اس کے والدین بھی نہیں ہیں مثلا، تو یہ اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ کلالہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک عورت ہے اور اس کا بھائی ہے یا اس کی بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر اس کے بعد سب کو 1/3 میں سب کو شریک کر دیا جائے گا، ان کو شریک بنا دیا جائے گا 1/3 کے اندر، اور یہ وصیت اور دین قرضے کے بعد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو وصیت جو تم کرو وہ ایسی مت کرنا جس میں تم ایک کا نقصان کر دو، مثلا فرض کیے 2 بھائی ہیں، ان کے نام سے بن رہا تھا تو آپ نے ایک بھائی کو زیادہ دے دیا، ایک کو کم دے دیا، اور ایک کا حق مار دیا۔ جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ بچے کو عاق کر دیا کہ صاحب یہ نالاق بچہ ہے، میں اس کو اپنے میراث سے محروم کر رہا ہوں، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ وہ جب تک کافر نہیں ہوا ہے، یعنی میراث میں 3 شرطیں ہیں کہ اگر بیٹا جان بوجھ کر باپ کو مار دے تو پھر میراث میں حصہ نہیں ملے گا، اور بیٹا جو ہے وہ کافر ہے یا کافر ہو جائے تو پھر اس کو نہیں ملے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ بیٹا جو ہے وہ اگر فرض کیجئے کہ نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، اچھا ہے برا ہے، تب بھی اس کو میراث میں سے حصہ ضرور ملے گا۔ اب وہ گناہ کرتا ہے یہ اس کا الگ مسئلہ ہے۔ واللہ علیم حلیم، تلک حدود اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات یہاں کہی ہے کہ جو ہم نے حدود بتائیں تمہیں، یہ حدود ہیں۔ حدود کا مطلب ہے یہ آف لمٹ ہے، یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر دیں، کراس مت کریں اسے، کراس نہ کریں اسے، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کو جنت میں داخلہ دیں گے، اور یہ کامیابی کی بات ہے۔ اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا اور حدوں کو کراس کرے گا تو اس کے لیے تو ہو سکتا ہے جہنم ٹھکانہ بنا دی جائے، بڑی بری چیز ہے وہ جگہ ہے، ذلت کرنے والی جگہ ہے وہ۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، اب یہاں پر ایک حکم آیا ہے جو شروع میں آیا تھا، ایک سورہ نور میں آگے آئے گا کہ اگر کوئی عورت بدکاری کرے، کسی کی عورت شاید بیوی ہے یا کوئی اور گھر کی عورت ہے وہ بدکاری کرے تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کو لو، یا تو وہ عورت مان لے کہ میں نے کیا ہے، یا پھر اس کو 4 گواہی دیں، گواہی دیں، بالکل ایک طرح کی گواہی ہو، ذرا سا اختلاف نہ ہو، اور وہ کہے کہ ہاں ہم نے اس عورت کو اس طرح سے دیکھا ہے۔ اگر وہ گواہی دیتے ہیں تو اس وقت یہ زنا کے بارے میں، بدکاری کے بارے میں حکم نہیں آیا تھا، تو یہ کہا گیا کہ اس کو گھر میں بند کر دو، فمسکوہن فی البیوت۔
اور ان کی زندگی بس ان کی گھر میں ہی گزرے گی، اب وہ باہر نہیں نکل سکتی، ایسا کر دو ان کے لیے، یا اللہ تعالیٰ ایک راستہ نکال دے گا۔ تو جب باقاعدہ سورہ نور میں حکم آیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسی بدکاری کرنے والی عورت کے لیے اللہ نے حکم اتار دیا ہے، وہ کیا ہے، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے ہیں، اگر شادی شدہ ہے تو ان کے لیے مطلب یہ ہے کہ کنکر مار کے ان کی زندگی لی جائے گی، اور اگر تم میں سے 2 لوگ ایسے ہوں جنہوں نے یہ کام کیا ہو، یہ وہ ہیموسیکسولیٹی پہ بھی اس کی آیت کے بارے میں یہ آتی ہے کہ اگر 2 مرد ایسا کام کریں تو ان کو تم چھوٹی موٹی سزا ضرور دو۔ آزو ہما کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طے نہیں کیا شریعت نے، بلکہ قاضی طے کرے گا کتنی ہو جائے گی، اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو پھر ان سے اپنے آپ کو تم ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر 17 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا کہ توبہ ہم کب تک قبول کرتے ہیں اور کتنی توبہ اچھی ہوتی، کون سی اچھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھی توبہ تو یہ ہے کہ انسان نے ایک کام کیا اور ایک نادانی میں کر گیا، تو اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے کہ تب سے اچھی توبہ وہ ہے جو انسان فوراً کر لے، جیسی ہوا تھا فوراً یاد آیا توبہ کر لیا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور توبہ قبول کرے گا۔ اور پھر توبہ خراب کون سی ہے کہ ایک آدمی عمل پہ عمل کیے جائے، برا سے برا کام کرتا چلا جائے، جب موت کا اس کو خوف ہو جائے تب اس کے بعد وہ کہے میں توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب ہم توبہ قبول نہیں کریں گے، جب تک انسان کی آخری سانس اکھڑ رہی ہے اس کے بعد ہم توبہ قبول نہیں کرتے۔ اس کے لیے تو اور یہ کفر کی حالت میں انسان مرے گا۔ اے لوگوں، اب یہاں ایک بہت اہم بات بتائی اللہ تعالیٰ نے، یہ عورتوں کے تعلق سے ہے کہ اگر کسی آدمی نے یعنی میراث کے بارے میں ہے کہ ہمارے یہاں میراث میں ہوتا ہے کہ بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے، ہمارے یہاں بڑے راستے نکالے گئے ہیں کہ عورتوں کو کیسے محروم کریں، تو اسلام نے یہ بتائی، قرآن کی بہت اہم آیت ہے کہ دیکھو میراث میں عورتوں کا جو حصہ ہے اس کو دینے میں تمہارے اندر وہ نہیں آنا چاہیے، منہ بنا کے مت دو کہ تم سے زبردستی دلوائے جائے، اور تم ان کے معاملات کو روک کے مت رکھو، الجھاؤ مت ان کے معاملات کو، تاکہ تم ان میں سے کچھ ان کا جو ہے پیسے اس سے واپس لے لو۔ اب ان سے کہہ دو کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تمہیں دے تو دیں گے لیکن تم فلاں کام ہمارا کر دو، یا فلاں باتیں پوری ہو جائیں گی تو ہم دیں گے، ہم تو اپنا حصہ تقسیم کر لیا لیکن فلاں زمین پڑی ہوئی جب بکے گی تب دیں گے تمہیں۔ تو ہاں اگر کسی عورت نے کوئی بہت ہی کھلی بدکاری کی ہے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی سزا ہوگی، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ یہاں پر وہ حکم جو ہے بیویوں کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے، اور ان کے ساتھ تم اچھی زندگی گزارو۔ معاشرت کا مطلب ہوتا ہے لین دین تمہارا معروف طریقے پر ہو، اگر تمہیں کچھ باتیں ان کی ناپسند بھی ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ باتیں ناپسند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں بڑا خیر کثیر رکھ دیا ہے، بہت زیادہ خیر رکھ دیا ہے۔ اور اگر تمہارا یہ ارادہ ہو کہ تم ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، تو اگر تم نے پہلی بیوی کو ایک ڈھیر سونا دے دیا ہے، ڈھیر لگا کے تم نے یعنی بے پناہ مقدار میں اس کو مہر دے دیا تھا، تو اب اس سے واپس مت لو۔ کیا تم یہ کام کرو گے تو اگر تم یہ کام کرو گے تو بہتان کی بات ہوگی اور بڑے گناہ کی بات ہوگی، اور تمہیں کیسے ہی اچھا لگے گا کہ تم اس سے واپس لے لو، جبکہ تم ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے تھے، ایک دوسرے سے میل جول تمہارا ہو گیا تھا، اور نکاح کے ذریعے سے انہوں نے عورتوں نے تم سے بہت مضبوط قسم کا بندھن جو ہے وہ بندھوایا تھا۔ اور پھر اللہ نے کچھ حکم بتائے ہیں کہ اب دیکھیے حرام جو ہوتا ہے وہ تعداد میں کم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حرام بتا دیا ہے تاکہ حلال کے بارے میں ہمیں آسانی ہو جائے سمجھنے میں۔ تو 2 چیزیں حلال کی بہت اہم ہے، ایک تو مال کے بارے میں حلال بتایا اللہ نے، اور ایک دوسرا رشتوں کے بارے میں۔ تو رشتوں کا حرام تو سب سے زیادہ اہم ہے، اسی لیے سورہ نساء کے اندر اللہ نے بتایا کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہارے شوہر کی مطلب یہ باپ ہیں، اور باپ کی ایک ماں تو وہ ہے جس سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، تو تمہاری ماں ہے ہی، لیکن اگر باپ کی دوسری کوئی بیوی بھی تھی تو وہ بھی تمہاری ماں کی طرح ہے، تم اس سے شادی مت کرنا۔ اگر پچھلے زمانے میں کوئی بات ہو گئی تھی اسلام سے پہلے تو ہم معاف کر دیں گے۔ پہلے ہوتا تھا کہ معلوم ہوا کہ جو دوسری بیوی ہوتی تھی وہ باپ کی، اس سے وہ لڑکے شادی کر لیتے تھے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے کہ سوچو کہ جس عورت کے ساتھ تمہارے باپ کا تعلق رہا ہو پرائیویسی کا، اور تم ان کے ساتھ کرو تو کتنی بری بات ہوگی، بہت گندی بات ہے یہ، اور بڑی طبیعت پہ گرا گزرنے والی بات ہے، اور یہ راستہ اچھا نہیں ہے، یعنی بچے حاصل کرنے کے لیے بھی یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، اب یہاں اللہ نے تفصیل بتائی کہ تمہارے لیے تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ تو نبی کریم نے بتایا کہ ماں کا مطلب کیا ہے، ماں اور ماں کی ماں جتنے بھی اوپر تک جائیں گی سب حرام ہیں، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ صرف ماں حرام ہے بلکہ اوپر تک جتنے جائیں گے۔ اور تمہاری بیٹیاں، بیٹی حرام ہے، بیٹی کا مطلب بیٹی کے نیچے پوتی اور جتنی ہوں گی وہ سب اس میں آ جائیں گی۔ واخواتکم، اور تمہاری جو بہنیں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں، تو بہنوں کی مطلب جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہوں گی۔ وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں جو ہیں، جو سگی بہن ہوتی ہیں تمہارے باپ کی، سگی ویسی نہیں رشتے والی نہیں بلکہ سگی، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ وخالاتکم، اور تمہاری وہ بہن جو تمہاری بیوی تمہاری والدہ کی بہن ہے، سگی بہن ہے، سگی والی ہیں، یہ سب تو ان کے اوپر تمہارے لیے حرام ہے۔ اور تمہاری بھتیجیاں تم پہ حرام ہیں۔ وبنات الاخت،
اور جو تمہاری بہن ہے یعنی بھتیجی بہن کی طرف سے ہو، بھانجی اور بھتیجی دونوں تمہارے لیے حرام ہے، اور وہ مائیں جو تم کو دودھ پلا دے. دودھ پلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی عورت سے اگر کسی بچے نے دودھ پی لیا ہے جبکہ وہ 2 سال کا تھا اور اس مدت میں اس نے دودھ پیا ہے اس کا، اور دودھ پینے کی مقدار جو ہے بعض فقہا کے نزدیک 2-3 دفعہ پینا ہے، بعض کے نزدیک 5 دفعہ پینا ہے. تو اگر اتنی مقدار میں دودھ پی لیا تو وہ پھر وہ ماں ہو جاتی ہے. اور تمہاری اب وہ تمہاری کوئی بہن تھی یعنی اس عورت کی بیٹی تھی اور اس نے بھی تمہارے ساتھ دودھ شریک تھی تمہاری، تو دودھ شریک بہن بھی تمہارے لیے حرام ہوگی، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ آج کل یہ جو ہوتا ہے یہ ملک بینک بنا جاتا ہے کہ عورتوں کے دودھ کو جمع کر کے پلا دیتے ہیں. اب یہ پلانے کو تو پلا دیا آپ نے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ جس عورت کا دودھ پیا تھا وہ کون سی عورت تھی، وہ کہاں تھی، لیکن وہ ماں بن گئی اور کسی کو پتہ نہیں. اب فرض کیجئے پلانے والی سے اس کی بعد میں ایسی بات ہو گئی کہ شادی ہو گئی، تو کتنا گناہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے کہ حرمت کتنی بنائی ہے عورت کی کہ صرف جو وہ خون سے اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے تو اس سے ماں بنتی ہے، تو اس حرمت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دودھ سے بھی جوڑ دیا ہے کہ دودھ پلا دیتی ہے تو وہ ماں بن جاتی ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری جو ماں کی تمہاری اپنی بیویاں ہیں ان کی جو مائیں ہیں وہ بھی تمہاری محرم ہیں، یعنی تم ان کے محرم ہو، تمہارے لیے وہ حرام ہے، یعنی تمہاری جو ساس ہوتی ہے سگی ساس. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اگر کسی عورت سے آدمی نے شادی کی اور اس کی اپنی بیٹی تھی پہلے شوہر سے تو وہ اس کی گود میں تھی تو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے اگر تمہارا اپنی اس عورت سے تعلق بن گیا. اگر تعلق نہیں بنا تو پھر تم اس عورت سے کی لڑکی سے شادی کر سکتے ہو جو اس کے پالتو اس کے ساتھ تھی. اور اسی طریقے سے اگر تمہارے بیٹے ہیں سگے جو تمہارے خون سے پیدا ہوئے ہیں، وہ بیٹوں کی جو بیویاں ہیں اگر وہ بیٹوں نے طلاق دے دی تو تم ان سے شادی نہیں کر سکتے، یعنی تمہاری سگی بہو جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہوگی. اچھا یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو. ایک ساتھ جمع کرنے کا مطلب یہ اگر ایک بہن کا انتقال ہوگا تو پھر دوسری بہن سے شادی کر سکتے ہیں. اسی کو حدیث میں آپ نے اس میں اضافہ کروا دیا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ایک لڑکی اور اس کی خالہ اور ایک لڑکی اور اس کی پھوپھی، ان دونوں کو بھی تم جمع نہیں کرو گے کیونکہ ان دونوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، جو رشتہ داری متاثر ہوگی. اگر تم سے پہلے کوئی گناہ ہوا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے. والمحصنات، اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے محصنات کا مطلب حسن الف میں عربی میں کہتے ہیں قلعے کو. شادی جو ہے انسان کے لیے قلعہ ہوتی ہے. کیوں؟ شیطان کا راستہ بند ہو جاتا ہے، برائی کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور شادی کر کے انسان جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے گناہوں کے کرنے سے. تو جیسے انسان قلعے میں رہ کے محفوظ ہوتا ہے دشمن سے، ایسی شادی کو اللہ نے قلعہ کہا ہے. اور قلعے کے 2 مطلب ہیں، ایک تو مطلب یہ ہوا کہ وہ پاک دامنی کا ذریعہ ہے، حلال طریقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قلعہ وہی ہوتا ہے جس کا ایک ہی گیٹ ہوگا داخلے کا. وہ گیٹ کیا ہے؟ وہ نکاح ہے. تو نکاح کے ذریعے سے انسان جب ہوتا ہے تو محسن جو ہوتا ہے عورت ہو اور مرد ہو تو 3 طرح سے محسن بنتے ہیں. ایک تو جب غلام نہیں ہو آزاد ہو تو وہ محسن ہو جاتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ جب مومن ہو تو وہ محسن ہوتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ محسن ہوتے ہیں شادی کے بعد. تو اسی لیے شادی سے پہلے کہ اگر کوئی گناہ کیا ہے بدکاری کا تو اس کی سزا الگ ہے، اور اگر شادی کے بعد کیا ہے تو اس کی سزا الگ ہے کیونکہ وہ محسن تھے، ان کو زیادہ امکان تھا کہ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. تو دیکھو تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو تمہارے لیے کون ہو؟ محسن ہو. یہاں پر محسن کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو، سوائے اس کے کہ وہ غلام ہو اور تمہاری ان کی وجہ سے تمہیں مجبوری کرنا پڑے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے حکم لکھ دیا گیا ہے. اور تمہیں اب یہ جو اللہ نے کہا کہ ہم نے جو حرام بتا دیے ہیں، اس کے علاوہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان سے تم رشتہ کر سکتے ہو. اور تمہیں کرنا کیا چاہیے کہ ایسی عورت سے تم شادی کرو جو محسن ہو، یعنی جو ہے پاک دامن ہو ایمان کے لحاظ سے بھی اور اپنی عزت کے لحاظ سے بھی، غیر مصافحین. اور ایسی عورت نہ ہو جو مطلب یہ کہ پہلے سے مثلا بوائے فرینڈ رکھتی ہو یا کوئی مطلب بدکاری میں ملوث ہو، ایسی عورت سے میں شادی کرنا. ہاں کسی سے ایسا ہوا ہو لیکن وہ توبہ کر لے تو پھر ٹھیک ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُم بِمِنْهُنَّ، جب تم ان سے رشتہ بنانے جا رہے ہو اور تم ان سے لطف اندوزی کرو گے تو تمہیں اس کا اجر دے دینا چاہیے. اب اس سے بعض لوگوں نے یہ مطلب نکالا کہ یہ جو ہے متع ہے. متع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ٹیمپریری میرج ہے کہ آپ نے کچھ پیسے دیے اور کسی عورت کو رکھ لیا. تو اسلام میں متع موجود تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں فتح مکہ میں اس کو حرام کر دیا. تو آپ اب یہاں پر اجور کا مطلب ہوگا مہر، کہ تم ان کو جب شادی تم نے کر لی ہے ان سے فائدہ اٹھانا ہے، تمہیں لطف لینا ہے تو تم ان کا ایک مہر ضرور دے دو. اور اگر تمہارے درمیان میں کوئی بات طے ہو جاتی ہے کمی بیشی کی، اتنا مہر ہوگا کم ہوگا زیادہ ہوگا جو بھی طے ہو جائے یا وہ معاف کر دیں تو پھر ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اللہ نے یہاں ایک بات بتائی کہ اگر کسی آدمی کا معاملہ ایسا ہو کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں،
اور وہ ایک اچھی آزاد عورت سے اور محسن پاک دامن عورت سے شادی نہیں کر سکتا، تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تمہیں غلام لڑکی سے شادی کر لو جو تمہاری مومن ہو، مگر وہ مومن ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے آج کے دور میں تو یہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ چیز موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت سے ملکوں نے اپنے طور پر سڑک پہ کسی کو پکڑ لیا، اس کو غلام بنا دیا۔ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں جو لڑکی لونڈی بنتی ہے وہ صرف میدان جنگ میں، جب اسلام اور کفر کی جنگ ہو اور وہ پکڑ لی جائے اور اس کو چھڑانے والے چھڑائیں نہیں اور اس کو اسلام کے اندر رہنا پڑ جائے، تب اس کو مطلب یہ کہ اجازت ہوگی کہ پھر لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے، اور وہ یا تو عورت کو خادمہ کے طور پر رکھیں تو اسے جنسی تعلق نہیں بنا سکتے، اور اگر جنسی تعلق بناتے ہیں تو پھر وہ عورت جو ہے وہ ان کے اگر بچہ ہوا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گی بعد میں، اور وہ ان کی بیٹے کی ماں کہلائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں کو جانتا ہے، کہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے، اور تمہارا معاملہ ہمیں معلوم ہے، تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہو۔ تو دیکھو ان کے اچھا پھر اللہ نے کیا کہا یہاں پر کہ جب تم نکاح کرو تو کیسے کرو؟ ان کے گھر والوں کی اجازت سے کرو، اور ان کا جو اجور ہے مطلب جو اجرت ہے وہ دے دو۔ اب یہاں پر یہ ان کے لیے کہا ہے، باندیوں کے لیے، غلام لڑکی کے لیے کہا ہے، لیکن گویا لڑکیوں کے لیے بھی یہی، آزاد لڑکی کے لیے بھی کہ ان کے خاندان ہے، ان کے ولی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان سے اجازت لو، شادی کرو۔ یہ نہیں کہ سڑک پہ چلتی ہو کہ لڑکی پکڑ لی اور دونوں آپس میں راضی ہو گئے اور کہ بھائی ہم نے تو گواہ بنا لیے اور شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دو خاندانوں کو جوڑنے کا کام ہے، تو ان میں دوسروں کا حصہ بھی ہونا چاہیے۔ غیر مصافحات ہو، دیکھو ایسی لڑکی سے کسی سے مطلب جو باندھی بھی ہو، تو اگر وہ پتہ چل جائے کہ وہ برا کام کرتی ہے تو اس کو پھر اس کے ساتھ رشتہ مت بناؤ۔ اور ایسی دو طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، کھلے عام کرنے والی ہوتی ہے اور ایک برائی کرنے والی ہوتی ہے جو چھپ کے کرتی ہیں، تو دونوں طرح کی برائیوں سے بچو۔ اور جب وہ عورت جو ہے جو غلام تھی، اگر وہ شادی کر لی اس نے، اب اس کے بعد اگر وہ کوئی برائی کرتی ہے، پھر بدکاری اگر ہو جاتی ہے اس سے، تو اس کو سزا دی جائے گی اتنی جتنی محسن کو دی جاتی ہے اس کی آدھی، یعنی شادی شدہ آزاد عورت کی جو شادی کا جو نکاح وہ ہوگی اس کے علاوہ اس کے آدھی ہوگی۔ اور یہ تمہارے لیے ہم نے تھوڑی سی سہولت دی ہے تاکہ تم ایسا نہ ہو جائے کہ مشکل میں پڑ جاؤ کہ شادی ہو نہیں رہی اور برداشت بھی نہیں کر سکتے ہو اور کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو اس راستے کو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے۔ اگر تم صبر کرتے رہو تو یہ اور اچھی بات ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بہت ہی اہم بات کہی ہے یہاں پر 26 آیت میں کہ دیکھو ہم تمہارے لیے جو باتیں بتاتے ہیں، پرانے قصے بتاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں باتیں کھل کے تمہارے سامنے آ جائیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کن باتوں سے تمہیں بچنا چاہیے کن سے نہیں۔ اور ہم نے پرانی باتیں بھی تم کو بتائی ہیں، پرانے قصے بتائیں کہ دیکھو ان میں خرابیاں کہاں سے آئی تھیں، کن کن چیزوں سے بگاڑ آیا تھا، اور کیسے وہ سدھرنا چاہتے تو کیسے سدھریں گے، تو تم بھی کیسے سدھرو گے، ہم اس کو بتانے کے لیے تمہیں قصے بتاتے ہیں۔ ہم تم سے توبہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے توبہ قبول کرے، لیکن ہم تمہیں یہ بتا دیں کہ جو دنیا کی دوسری قومیں ہیں وہ تمہیں بھٹکانے میں، شہوت رانی میں اور جنسی طور پر حرام کاری میں لگا دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے آج کا جو ماڈرن معاشرہ ہے اس کے لیے بدکاری کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو وہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر رضامندی سے ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی جرم بھی نہیں ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو شادی کے باہر کا رشتہ ہے یہ دوسری قومیں تمہیں اس میں بھٹکانا چاہیں گی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ تمہیں قبول کر لے گا اگر تم اس سے بھٹکنے سے بچ جاؤ، ورنہ تمہیں تو وہ دور تک بہکاتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر جو بوجھ ہے احکامات کا وہ تمہارے اوپر کم سے کم ہو، ہلکا پھلکا ہو۔ اور انسان کو تو ویسے فطرتاً کمزور ہے، انسان بہت انسان مضبوط ہے، لیکن انسان کی کمزوری جب ارادہ ہو اور جذبات کچھ اور ہوں اور خیال کچھ اور ہو، عقل کچھ کہہ رہی ہو، جذبات کچھ کہہ رہے ہو، تو انسان کیسا بہکتا ہے۔ پھر انسان کے ارادے کچھ ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مجبوریاں آ جاتی ہیں، پھر مصلحتیں آ جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ انسان کیا کرے، کمزوری کو کیسے دور کرے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر ہمارے احکام پہ عمل کرتے رہو گے تو ہماری حفاظت میں تمہاری یہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ اور اے ایمان والو، آپس میں مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، یعنی ناجائز طریقے سے کسی کا مال لے لیا، دھوکہ دے کے لے لیا، اس کو بیوقوف بنا دیا، اس کو وعدہ کیا پھر وعدہ نہیں پورا کیا، قرضہ دیا واپس نہیں کیا، یا سود کے طریقے سے کھایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایسے مت کھانا۔ ہاں تجارت سے کھا سکتے ہو، لیکن دونوں کی رضامندی سے ہو۔ یعنی میں کسی کا مال میں نے خرید لیا، میں نے کہا بھائی میں نے یہ لے لیا، وہ کہہ رہا بھائی بیچنے ہی نہیں چاہ رہا، وہ کہہ رہا نہیں میں نے تو لے لیا، اچھا وہ کہہ رہا میں تو اتنے کا بیچوں گا، کہ نہیں میں تو اتنی اب میں نے لے لیا تو اتنے میں لوں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، دونوں کی مرضی ہونا چاہیے جب تجارت صحیح ہوگی۔ ولا تقتلوا انفسکم، تو اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اپنے آپ کو قتل کیسے کریں گے کہ ہم جب دوسرے کو مار دیں گے تو دوسرا ہمیں مار دے گا، تو ایک دوسرے کے لیے قتل کا انتقامی طور پر سلسلہ جو ہے ختم ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے رحم کرنے والا ہے۔ اور قتل کا مطلب یہ بھی ہے کہ قتل کے جتنے بھی راستے ہوتے ہیں قتل کی طرف لے جانے والے وہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ مثلا میں ہتھیار رکھوں اور یہ ارادہ ہو کہ اگر کوئی بات ہوگی تو مار دوں گا، تو اس کا مطلب نیت تو پہلے سے موجود ہے میری۔ تو قتل سے بچنا بھی انسان کی بہت ضرورت ہے۔
اور جو کوئی آدمی یہ کام کرے گا سرکشی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ تو ہم اس کے لیے جہنم ٹھکانہ بنائیں گے، اور یہ اللہ کے لیے اس پہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ایک دیکھیے بہت اہم بات کہی ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے، کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جس کی سزا باقاعدہ طور پر طے ہے اور جس کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا کہ اس کے جہنم ہوگی اس کی، یا بہت بڑی سزا ہوگی اور دنیا میں اس کی سزا ہوگی، تو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ تو جیسے شرک ہے، مطلب یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی ہے، بدکاری ہے، چوری ہے، اور اس کے علاوہ مطلب جھوٹی بات کسی پہ باندھ دینا ہے، جھوٹ تہمت لگا دینا ہے، عورتوں پہ تہمت لگانا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اگر تم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتے رہو گے، بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو کفارہ بنا دیں گے۔ روزہ رکھ لیا کفارے ہو گئے، وضو کر لیا کفارہ ہو گیا، نماز کے لیے چلے گئے تو کفارہ ہو گیا چھوٹے چھوٹے گناہوں کا، اور ہم تمہیں بہترین راستے سے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور دیکھو اب یہ عورتوں کو، مردوں کو اللہ نے بتایا کہ اگر ہم نے تم کو عورتوں کو کچھ زیادہ حق دیے ہیں یا مردوں کو زیادہ حق دیے ہیں تو اس سلسلے میں یہ تمنا مت کرو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ میاں نے مردوں کو سب کچھ دے دیا، عورتوں کو کچھ نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کسی کو کسی پر تھوڑی فضیلت دے دی گئی ہے تو اس کی آرزو میں تم پریشان مت ہو، کہ جو مرد کمائیں گے ان کو اس کا حصہ ملے گا اور جو عورتیں کمائیں گی ان کو حصہ ملے گا۔ اب اگر فرض کیجئے مردوں کو کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 50 ذمہ داریاں ڈال دیں تو وہ ذمہ داری کامیاب اس وقت ہوں گے جب 50 کام کر دیں گے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں 5 ذمہ داریاں دے رہے ہیں، تم یہ پوری کر دو، ہم تمہیں اسی میں پورا اجر دے دیں گے۔ تو دیکھا جائے تو عورتوں کی اگر کچھ حصے کم ملے ہیں تو ان کی ذمہ داریاں بھی کم رکھی گئی ہیں، ان کو جماعت سے نماز پڑھنے کے فرض نہیں ہے، ان کو جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے، ان کو مطلب یہ کہ جہاد میں جانا نہیں ہے، مردوں کے لیے یہ سارے کام ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس آرزو میں مت پلو، تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کا خالق ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ تم کو دے رہا ہے تم اس پہ راضی ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہو جائے گا، اور عورتوں کو وہ حصہ مل جائے گا جو انہوں نے کمایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دینے والا ہے، وہ دیتا جائے گا، بہت جاننے والا ہر چیز کا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں اس مال کے لیے جو وہ چھوڑیں، جو ان کے والدین چھوڑیں یا ان کے رشتہ دار چھوڑیں۔ اور اگر کسی کے بارے میں تمہاری کوئی تم نے عہد کر لیا ہے، قسم کھا لی ہے یا تم نے وعدہ کر لیا پکا، تو پھر تم ان کا حصہ ضرور دے دو۔ تم نے کہا کہ اچھا میں اس مال میراث میں سے تمہیں تھوڑا بہت ضرور دوں گا، 1/3 میں سے دوں گا، تو پھر دینا چاہیے تمہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ آیت ہے آج کل کے زمانے میں تو یہ بڑی مطلب یہ کہ جیسے کہتے ہیں کنٹروورشیل بنا دی گئی ہے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی، یہ تو مساوات ہونی چاہیے مردوں عورتوں میں، یہ عورت کو کم کا درجہ دیا گیا، عورت کو مرد کو زیادہ دیا گیا ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ جو خاندان کا نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے لیے طے کیا ہے کہ خاندانی نظام کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہوگا، اور مرد کے اندر جو ہے وہ نظام چلانے کی صلاحیت رکھی ہے اللہ نے، اور اس کی ذمہ داری بھی رکھی ہے، اس کی پکڑ بھی رکھی ہے۔ اور عورتوں کو یہ کہا ہے کہ تم ان کے نظام کی طرح چلو، لیکن یہ قوامیت جو ہے ایک جگہ اور آ سکتی ہے جو سیاسی نظام ہوگا، کہ اس میں جو سربراہ مملکت ہوگا وہ گویا مرد ہوگا، نبی جو ہے وہ نبی مرد ہوں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اور مسئلے ہیں، مثلا کہ ہاسپٹل ہے، اب ہاسپٹل میں فرض کیجیے جو ڈائریکٹر ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی کمپنی ہے اس میں دونوں ہو سکتے ہیں، کوئی مختلف عہدے ہیں جہاں صلاحیت ہوگی اس کے لحاظ سے ہوگا۔ تو یہ قوامیت جو ہے خاندان کے لیے اس کو بنایا گیا، اور قوامیت کا مطلب برتری نہیں ہے، یعنی ہمارے جو اصل خرابی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہم نے اس کو جوڑ دیا ہے کہ مرد جو ہے سپیریئر ہو گئے، عورتیں انفیریئر ہو گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ نظام کو قائم کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر یہ نظام آپ سوچئے کہ 10 آدمی کمپنی میں ملازم ہو اور ہر آدمی فیصلہ کرنے والا ہو اور کوئی ان کا سربراہ نہ ہو تو کیا ہوگا، وہ نظام ہی نہیں چل سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں کا کام ہے مشورہ دینا، ان سے مشورہ لینا ضروری ہے، اور مردوں کا کام ہے فیصلہ کرنا ان کو، لیکن دونوں کو اللہ نے پابند کیا کہ مشورہ دو صحیح دو، اور تم نگرانی کرو تو صحیح طریقے سے کرو، اللہ کا حساب لے کرو۔ اب عورت جو ہے، مرد جو ہے وہ اپنا حقوق چلائے اور عورتوں کے حقوق مار لے، یا اللہ کے حقوق کو بھول جائے اور اپنے حقوق کو یاد رکھے، تو یہ بھی غلط ہے۔ قوامیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کے مطابق عورتوں کے ساتھ معاملہ کرے، تو پھر وہ صحیح نگراں ہوگا۔ اور ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے ہم نے کچھ نہ کچھ، اور یہ کہ مرد ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ وہ خرچے کا انتظام وہ کرے گا، گھر کا کاروبار وہ چلائے گا، خرید فروخت گھر کی جو ہے ذمہ داریاں وہ پوری کرے گا۔ تو وہ عورتیں جو صالح ہوں، نیک ہوں، اور اللہ کے آگے جھکنے والی ہوں، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں، جبکہ کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہو ان کو، اور جس کو اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے، تو پھر تو ان کے تو کیا کہنے، ان کے تو بہت بڑے درجے ہیں، یعنی وہ اسی میں بہت کما لیں گی، اسی طریقے سے بہت کما لیں گی۔ اور اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ تم سے بات سن نہیں رہی ہے اور نافرمانی کر رہی ہے، تو تمہارے لیے طریقہ کیا ہے کہ تم ان کو خود ہی سمجھاؤ،
اور اگر تمہیں تھوڑا سا محسوس ہو کہ ابھی بات سمجھنے نہیں ہے تو ان کے ساتھ بستر الگ کر دو، الگ بستر کمرے میں سونے لگو، اور ان کو تمہیں کوئی ضرورت پڑے تو تم ان کو مار بھی سکتے ہو۔ اب یہاں مارنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ضرور مارو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی کرنا چاہو تو یہاں تک بات جا سکتی ہے۔ نبی کریم کے زمانے میں ایک دفعہ آپ نے اجازت دے دی تو معلوم ہو اگلے دن تمام عورتیں روتی ہوئی آئیں کہ دیکھیے آج ہمارا یہ حشر کیا ہے، تو آپ نے اگلے دن تقریر فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی بات کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی بیویوں کا بھی مارا؟ یعنی اگر یہ حکم قرآن میں موجود ہے، ہمارے آج کل مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم قرآن کو آیت کو ذرا سا اس کا مطلب بدل دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، مارنا نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ اور مطلب ہے۔ دیکھیے یہ حکم تو موجود ہے، ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے، لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم قرآن پہ عمل کرنے والے تھے، تو کیا انہوں نے اپنی بیویوں کو مارا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ مارنے کا جو لفظ ہے یہ صرف ایک قسم کا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پریونٹیو ہے، ایک قسم کا جیسے ہوتا ہے ڈراوا ہے، یہ نہیں ہے کہ ضرور اس کو مطلب اس پہ عمل کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن دوسرا جو چیز ہم نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے جو ہیں وہ آپس میں حل ہو جائیں، وہ عدالت میں نہ جائیں، کیونکہ عدالت میں جائیں گے تو اندر کی باتیں کھولی جائیں گی، ایک دوسرے پہ تہمت لگائی جائے گی اور جھوٹی باتیں بھی کہی جائیں گی، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپس میں، تو پہلا طریقہ کیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں اصلاح کر لیں۔ اب فرض کیجئے کہ اگر فن اطعنکم، اب اگر وہ عورتیں تمہاری بات مانتی ہیں تو اب تم ان کے اوپر کسی قسم کا زور نہیں چلا سکتے، کوئی تمہارے لیے ہم نے گنجائش نہیں چھوڑی کہ اب تم زیادتی کرو۔ اب دیکھیے دوسرا درجہ قرآن نے 35 آیت میں بتایا کہ اگر مطلب یہ کہ معاملہ آپس میں حل نہیں ہو سکا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آربیٹریشن کرا لو۔ آربیٹریشن کیا ہے کہ اگر آپس میں کشمکش چل رہی ہے، کھینچتانی چل رہی ہے، تو تم ایسا کرو کہ ایک حکم جو ہے، ایک آربیٹریٹر جو ہے، میڈیٹر، اپنے لڑکی کی طرف سے ایک لڑکی کی طرف سے لے لو اور دونوں مل کے فیصلہ کریں، اور جو فیصلہ کریں اس کو مان لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات کہی اس میں کہ اگر دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ اصلاح پہ ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو حکم ہوں گے ان کو توفیق دے دے گا کہ وہ صحیح فیصلہ کر دیں گے۔ اب انہوں نے بتایا کہ دیکھو تمہاری اتنی زیادتی ہے، تمہاری اتنی زیادتی ہے، تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ غلط کیا، تم نے یہ کام تمہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اگر یہ فیصلہ مان لیں گے وہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حربیت کو جانتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کا معاملہ تمہارا تنہا اسی کے ساتھ ہونا چاہیے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہو اس کی عبادت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب ایک انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو میں بہت اچھا رہوں، والدین کو پوچھوں نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس کے بعد پھر ہمارے والدین کا احسان تمہیں بتانا، ہم نے بتا دیا، تمہیں ماننا پڑے گا۔ رشتہ داروں کا خیال رکھو، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھو، اور پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے وہ اور اچھے درجے کا پڑوسی ہو گیا، اور ایک پڑوسی ہے جس کے ساتھ جو اجنبی ہے، جس کے ساتھ کبھی کبھی تمہارا معاملہ ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو تمہارا مجلس میں ہے، کبھی کبھی جیسے آپ کمپنی میں ایک آدمی ہے وہ ایک آپ کا ساتھی ہے، اور ایک آپ ٹرین میں کبھی سفر کر رہے ہیں وہ آپ کا ایک ساتھی بن گیا۔ تو ظاہر ہے کہ پڑوسی کے 3 حقوق بنتے ہیں، ایک تو ایک تنہا پڑوسی ہے اور وہ کافر ہے تو ایک حق ہوا اس کا، پڑوسی ہے اور مسلمان ہے تو 2 حق ہو گئے، اور پڑوسی ہے اور رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، 3 حق ہو گئے۔ تو اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو 3 اجر آپ کو ملیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے پڑوس کا کتنا مقام دیا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی سے پڑوس بن گیا، ہم گاڑی میں بیٹھیں تو اتنی دیر کا جو پڑوسی ہے اس کا بھی حق ادا کریں۔ ہم جاب میں کام کرتے ہیں یا کسی پڑھنے جا رہے ہیں، پڑھنے والے ہمارے ساتھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی پڑوسی کا حق بن گیا تو ان کا بھی حق ادا کریں۔ اور پھر مسافر اگر کوئی آ گیا ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کریں، اور جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا جو اکڑنے والے ہوں، اترانے والے ہوں۔ یعنی ایک آدمی کے پاس دولت ہے لیکن دکھاوے جا رہا ہے، دوسروں کو یعنی غریب لوگ جو ہیں ترس رہے ہیں، پسند ترسا رہا ہے ان کو، اور ان کے مقابلے اپنے آپ کو اونچا بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایسے لوگوں کی ایک پہچان کیا ہے کہ یہ بخل سے کام لیتے ہیں، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ میاں بچا لو پیسے، اگر تم نے بچائے نہیں نا تو پھر کل کام نہیں آئیں گے، تمہارے پاس کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے۔ اور جو اللہ نے ان کو نوازا ہے پیسوں سے اس کو چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں، کپڑے ایسے پہنیں گے آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کچھ ان کے حالات اچھے ہیں، مطلب یہ اور لین دین آپ کو معلوم ہوگا، بہت ہی بیچارے گئے بالکل ترسے ہوئے لوگ سمجھیں گے صاحب یہ تو گیا گزرا آدمی ہے، جبکہ دھڑا ہوا ان کے گھر میں بھڑا ہوا سب کچھ۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور کافروں کے لیے عذاب ہے۔ والذین ينفقون، اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مال کو صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت پر، اور ایسے لوگوں کا شیطان ساجی ہو جاتا ہے، ساتھی ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بدترین قسم کا وہ سمجھیے کہ کمپینین ہے، یا بہت بڑا جو ہے مطلب یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ جو سب سے قریبی رہنے والا ہے، اگر شیطان بن گیا تو سمجھو سب سے برا ساتھی بن گیا وہ۔ ماذا علیہم، اگر یہ لوگ جو تھے اگر اس کے مقابلے میں یہ سب حرکتیں کرتے ہیں، اگر اس کے بجائے یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پہ، اور جو کہ اللہ نے دیا اس کو خرچ کرتے تو اللہ تعالیٰ کتنا ان کو نوازتا اور کتنا خوش ہوتا ان سے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ اگر کسی کی نیکی کی ایک چھوٹی سی نیکی بھی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھاتا چلا جائے گا،
اور اپنے پاس سے اور اپنی طرف سے بھی بڑھا کر دے گا وہ. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا. اب یہ نبی کریم کے بارے میں ایک آیت ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ ساری دنیا پہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جو قومیں آئی ہیں ان کے آپ گواہ ہیں. تو اے نبی آپ کیسا وہ اس وقت ہوگا جب قیامت کے دن آپ کھڑے ہوں گے اور تمام امتیں آ رہی ہوں گی، اور اس کے بعد ہم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت کا ایک نبی ہوگا جو شہید ہوگا، اور ان سارے نبیوں پر آپ شہادت دیں گے، سارے لوگوں پہ آپ شہادت دینے والے ہوں گے. یود یومئذ، یہ وقت ہوگا جو کافر یہ کہے گا کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی وہ کہیں گے کاش ہم زمین میں ہمیں دھسا دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا. اللہ تعالیٰ ان کی کسی بات کو اب چھپا کے نہیں رکھے گا، ہر بات کھول دے گا. پھر اللہ نے ایک حکم دیا ہے، یہاں پر یہ شراب کے بارے میں حکم تھا، یہ حکم آیا تدریج کے ساتھ آیا ہے. تو پہلے تو حکم یہ کہا گیا کہ شراب جو ہے تم اچھی چیزیں بھی بناتے ہو، نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو، تو تصور یہ دیا گیا کہ شراب بری چیز ہے. پھر اب یہ کہا گیا کہ جب تم نماز پڑھنے جاؤ تو اس وقت شراب مت پیو. تو دوسرا حکم یہاں پر یہ آیا، آیت تو موجود ہے یہ، لیکن اب یہ حکم ختم ہو چکا ہے. اب باقاعدہ شراب کو چونکہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، لیکن قرآن میں اس کو رکھا گیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ ہم نے یہ حکم دھیرے دھیرے دیا تھا. تو اے لوگوں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تم کیا کہہ رہے ہو. تم یہ کہو گے اللہ رحمان الرحیم کہہ رہے ہو، اب مثلا تم نے رجیم کہہ دیا، وہاں پر مردود کہہ دیا، تو کیا ہو جائے گا؟ شیطان کی جگہ رحیم کہہ دیا، شیطان رحیم کہہ دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور جب تم مسجد میں اگر ٹھہرے ہوئے ہو اور تمہیں مطلب یہ ویٹ ڈریم ہو جائے، نہانے کی ضرورت پڑ جائے، مردوں کو جو مطلب یہ کہ ان کا مطلب یہ کہ نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو مسجد کے اندر تمہیں اس حالت میں جب تم ہو، جنابت کی حد کہتے ہیں اس حالت، اس میں مسجد میں مت جاؤ، سوائے اس کے کہ تم مسجد میں ہی سو رہے تھے اور وہیں پر ایسا ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے مسجد سے گزرتے ہوئے نہانے کی جگہ پہ چلے جاؤ. اور مسجد میں کب جاؤ؟ جب تم غسل کر لو. تو دو غسل ہوتے ہیں، ایک تو چھوٹا ہوتا ہے، یعنی ایک تو دو ہوتے ہیں نا، ایک تو طہارت ایک بڑی ہوتی ہے ایک چھوٹی. بڑی کیا ہے؟ جس میں نہانے کی ضرورت پڑے کہ مرد عورت کا تعلق ہوگا تو نہانا ہوگا، عورت کو پیریڈ آئے تو اس کی صفائی کے بعد پاکی کے بعد نہانا ہوگا، مرد جو ہے اس کو ویٹ ڈریم ہو جائے تو نہانا ہوگا. اب روزہ یعنی انسان واش روم جائے گا پیشاب کے لیے پخانے کے لیے تو اس صورت میں وضو کرنا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم بیماری کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور اگر تم جو ہے واش روم کے لیے گئے، ٹوائلٹ کے لیے گئے، تو اس صورت میں یا تم نے اب تمہارا بیوی سے تعلق بن گیا اور تمہیں پانی نہیں ملا، تو پانی جو ہے اس کی جگہ پر تیمم جو ہے دونوں طہارتوں کے کام آ جائے گا، یعنی چھوٹی طہارت کے لیے بھی اور بڑی طہارت کے لیے بھی. تو مٹی جو ہے پاک و صاف مٹی لے لو اور اس پہ دو ہاتھ مارو، ایک ہاتھ سے تو اپنے چہرے پہ پھیر لو اور ایک ہاتھ کو اپنی کوہنیوں تک پھیر لو مٹی پہ ہاتھ لگا کے، تو یہ تمہاری تیمم ہو گیا. تیمم جو ہے دونوں سے تمہیں پاک کر دے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر پانی کسی کو نہیں ملے تو وہ جتنے دنوں تک نہیں ملتا ہے اتنے دنوں تک تیمم کر سکتا ہے. اور ایک تیمم سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی نماز پڑھیں گے، بعض کہتے ہیں نہیں کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. تو اپنے چہرے پہ اور ہاتھ پہ اس کے مسح کر لو، چھو لو اسے. اور دیکھو اب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں تذکرہ کیا، یہودیوں کے بارے میں خاص طور سے، کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب کا ایک حصہ دیا تھا، یعنی ہم نے تورات میں ان کو جو کتاب دی تھی وہ ان کو کچھ حصہ ملا تھا، اس کے مقابلے میں کیا کیا انہوں نے؟ اس کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا. اور اب یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی راستے سے بھٹک جائیں. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وکفا باللہ ولیًا وکفا باللہ نصیرا. اللہ تعالیٰ تمہاری سرپرستی میں رکھنا چاہتا ہے تمہیں. اللہ تعالیٰ کو تم بنا لو گے تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا تمہاری سرپرستی میں، اور کافی ہو جائے گا مدد کرنے کے لیے. اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمے کو بات کو بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں. اس کی جگہ سے اس کا جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے، جو بات جس موقع پہ کہی گئی تھی اس کو بدل کے کسی اور جگہ پہ جوڑ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں آج کل بہت ہوتا ہے کہ ایک پورا جملہ ہے اس کو کاٹ کے ایسا پیش کیا کہ معلوم ہو کہ انتہائی بھیانک چیز ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کی پرانی عادت ہے. قرآن کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کیا، نبی کے بارے میں بھی یہی کرتے تھے، پرانی کتابوں میں یہی کیا انہوں نے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سننا تو سن لیا ہم نے لیکن ہم مانیں گے نہیں، کھل کے کہہ دیتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے رہیے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری کانوں پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وراعنا، اور وہ آپ کو رائنا کہتے ہیں. رائنا کا مطلب ہوتا ہے قرآن میں جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ ایسے کہتے ہیں راعینا کہ ہمارے چرواہے، حالانکہ تو اپنی زبان کو بدل کے کہتے ہیں بطعناً فی الدین. اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے دین کے اندر ان کے اندر تانے بازی ہوتی ہے، یعنی اس دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. حالانکہ اگر وہ یہ بات کہہ دیتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کرتے ہیں اور ہم آپ کی بات پہ غور کریں گے اور اچھی طرح سے عمل کریں گے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا اور ان کے لیے جان ڈالنے والی بات ہو جاتی ہے ان کے اندر. لیکن جب انہوں نے یہ سب کیا تو اللہ نے ان پہ لعنت بھیج دی ہے کفر کی وجہ سے. اب وہ ایمان لانے والے ان میں تھوڑے ہی ہوں گے. اے ایمان والو،
اے کتاب والو تمہارے لیے ہماری پھر ہم دعوت دیتے ہیں تمہیں کہ تم نے جو بگاڑ تمہارے اندر آ گیا، ابھی بھی موقع ہے، نبی آ گئے ہیں تو ان کی بات کو مان لو اور ایمان لے آؤ، اور ہم نے جو کتاب اتاری ہے یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں گے، ان کی شکلیں بگاڑ دیں گے، تمہاری کان اور ناک اور تمہارے چہرے کی چیزیں بگڑ جائیں گی، اور ہم تمہیں تمہاری پیٹھ کے پیچھے لوٹا دیں گے، یعنی تمہارے کان پیچھے کی طرف ہو جائیں گے، چہرہ تمہارا مڑ کے پیچھے کی طرف ہو جائے گا، اور یا پھر ہم تم کو ایسی لعنت بھیجیں گے جیسے سبت والوں بھیج دی۔ سبت پہ کہا گیا تھا کہ تم عبادت کرنا صرف، انہوں نے کیا کیا کہ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھلیاں آتی نہیں تھیں تو وہ گڈھے کھود دیتے تھے، اور جب مچھلیاں سیٹرڈے کو آتی تو اس دن تو نہیں پکڑتے لیکن سنڈے کو جا کے پکڑ لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی تھی کیونکہ یہ ہیلا کرتے تھے، ہیلا اللہ کو ناپسند ہے۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ تعالیٰ نے ایک بات طے کر دی، کئی بار اللہ نے یہ بات کہی ہے، یہاں پھر اس کو دہرایا ہے 48 آیت میں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کچھ بھی ہو جائے، 1% بھی شرک، یعنی 99% ہم توحید کریں اور 1% شرک ہو، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں 99% بھی تمہیں چھوڑ دوں گا اور میرے لیے کوئی مجھے بالکل نہیں چاہیے تمہاری توحید۔ تو شرک کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے شرک کیا تو اس نے تو بہت ہی بہتان کی بات کہی۔ پھر اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ پھر اللہ نے کیا کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو خود ہی جو ہیں بڑا اونچا بتاتے ہیں کہ بڑی ہم تو بہت ہی نوبل لوگ ہیں، ہم تو بڑے چہیتے ہیں اللہ کے، ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو یہ کیسے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے مقدس کر کے بتاتے ہیں، تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کسی کو پاک و صاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا ظلم نہیں کرتا۔ اور دیکھو انہوں نے کس طریقے سے جھوٹی بات پر بہتان بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنی ان کے لیے کافی ہے ان کے سارے گناہوں کو جاننے کے لیے۔ اور پھر دیکھو ان اہل کتاب کو ہم نے کتاب ان کو دی تھی، انہوں نے کیا کیا، اس کو چھوڑ کر جادو سیکھ لیا اور طاغوت کی حکمرانی کرنے لگے نا، اللہ کے مقابلے میں جو دوسری طاقتیں تھیں جو اللہ کے خلاف کراتی تھیں کام ان سے، انہوں نے طاغوت کی عبادت کر لی، جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ جو خدا کو نہیں ماننے والی طاقتیں یہ ان کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ان کو دوست بنائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں ان کی چلتی ہیں، ان کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے رازوں کو رازوں کو بدلتے رہتے ہیں، رازوں کے شریک ہوتے ہیں، اور یہ تک کہتے ہیں کہ مکے کے لوگوں نے ایک دفعہ پوچھا یہودیوں سے کہ ہم لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں یا یہ اللہ کے نبی تمہارے جو محمد ہیں یہ ہدایت پر ہیں، تو یہودیوں نے کہا کہ تم زیادہ ہدایت پر ہو، تو اللہ نے کہا کتنی بری بات ہے ان کی کہ کافروں کو یہ کہتے ہیں کہ تم ہدایت پر ہو، اور جو ایمان لایا اس کو تم کہتے ہو کہ ہدایت پہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پہ لعنت ہو اور ان پہ لعنت ہوگی، اور جس کو اللہ لعنت بھیج دے اس کا مطلب کیا ہوا، اب اس کو کوئی رحمت دینے والا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ یہودی جو ہیں اگر ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر ان کو ذرا سی جگہ کی بادشاہت مل جائے تو پھر یہ دوسرے کو ذرے کے برابر بھی نہیں دیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے فلسطین میں کیا حال ہوا ہے کہ فلسطین کے جو ان کے اپنے واجبات ہیں، پیسوں کو جو دینا چاہیے اور ٹیکس ہوتا ہے وہ کھا جاتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے گھر گرا دیتے ہیں، یعنی ذرا سا اقتدار ان کو مل گیا ہے تو انہوں نے یہ فلسطینیوں کا وہاں پہ جینا دوبھر کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگوں کا یہ طریقہ ہی ہے ان کا کہ اگر ان کو بادشاہ جب تک کمزور ہے جب تک تو بہت جھکے رہیں گے، اور جب بادشاہت مل جاتی ہے، حکومت مل جاتی ہے تو پھر یہ دوسروں کے بارے میں انتہائی ظالم ہو جاتے ہیں اور ان کے حقوق مارتے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ حسد کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی پہ حسد کرتے ہیں کہ ان کو نبوت کیوں مل گئی، ہمارے یہاں سے کیوں نہیں، ہمارے یہاں سے کیوں چلی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو فضل دے دیا ہے تو تمہیں حسد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں یاد نہیں کہ تمہیں بھی ہم نے کتنے نعمتوں سے نوازا تھا؟ آل ابراہیم میں تم بھی تھے، تم کو ہم نے نعمتوں سے نوازا تھا لیکن تم نے وہ نعمتوں کی قدر نہیں کی، تو آج ہم نے دوسرے کو دے دیا، جبکہ ہم نے ابراہیم کو اور اس کے بعد جو نبی آئے تھے سلیمان تھے، داؤد تھے، ان کو کتنی ہم نے بادشاہت سے نوازا تھا۔ بہرحال ان میں سے کچھ وہ ہیں جو مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، کچھ وہ ہیں جو آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہوگی، بھڑکائی ہوئی ہوگی، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ہماری نشانیوں سے ہم کو جہنم میں بھیج دیں گے، اور ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کی کھالیں جلیں گی، اور جلنے کے بعد ہم ان کو دوبارہ پھر سے نئی کھال بنا دیں گے تاکہ ان کی جو سزا ہے وہ ختم نہ ہو، اور سزا ان کی محسوس کرنے کا کھال ایک دفعہ ختم ہو کے ختم نہیں ہو جائے گی بلکہ وہ بدل کے بنتی رہے گی تاکہ عذاب وہ چکتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی اس کے لیے حکمت والا اللہ ہے اور عزت والا ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو ان کو ہم جنتوں میں داخل کریں گے، بہترین باغات بہتے ہوں گے، بہترین نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ہمیشہ رہیں گے، ان کے ساتھ ان کے بہترین بڑے پاک و صاف جوڑوں میں وہ لوگ رہیں گے، اور ایک سایہ دار جگہ ہوگی جس میں وہ رہیں گے۔ پھر یہاں پہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ دنیا کے جتنے بھی نظام ہوتے ہیں جو اجتماعی نظام ہوتے ہیں جس میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کا اصول کیا ہونا چاہیے، کس کو ہم یہ ذمہ داری دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو صرف وہ جو اس کے مستحق ہیں ان کو دو۔ تو اسلام میں امانت کا مستحق جو ہے سب سے بڑی امانت تو ہے خلافت کی، مثلا پورے امت کی ایک خلیفہ ہو، یہ سب سے بڑی امانت ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، الگ الگ مسلم ملک ہوں تو جہاں جہاں جو بادشاہ ہیں ان کی خلافت، ان کی ذمہ داری کے لیے جو وزیر اعظم ہیں، جو بھی بڑے بڑے حکمراں ہیں ان کو بنایا جائے جو اہل ہوں،
اور اہل کا مطلب اسلام میں کیا ہے؟ دو چیزیں ان میں ہونا چاہیے. ایک تو جس منصب کو دیا جا رہا ہے اس کی اہلیت ہو. مثلا ایک آدمی انجینئر ہے تو اس کو انجینئر ہونا چاہیے. اس کو ڈاکٹر کو آپ انجینئر کی جگہ پہ رکھیں گے تو وہ اہلیت نہیں ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ان کا کردار اچھا ہو, یعنی اللہ کے حکم کو سمجھتے بھی ہوں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہوں. تیسری بات ایک اس کے ساتھ اور ہوگی کہ ان کے اندر تدبیر کرنے کا سلیقہ ہو. خاص طور جو سیاسی معاملات والے لوگ ہیں ان کے اندر یہ اہمیت ہونی چاہیے کہ علم تو بہت ہے ان کے پاس, لیکن فرض کہ ان کو کرنے نہیں آتا, حکومت چلانے نہیں آتی, تو وہ امانت والے نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان امانتوں کو ان کو دو جو اس کے ذمہ دار ہیں. تو اس کا مطلب مسلمان امت کے جو ذمہ دار ہے, ہر مسلمان کی جو ووٹ دے رہا ہے, جو کسی کو منتخب کر رہا ہے, جو کسی کی ذمہ داری کے بارے میں مشورہ دے رہا ہے کہ آدمی کو لے لو, اس کی ہر ایک کی اللہ نے ذمہ داری بیان کی ہے کہ تم پہلے تو امانت کو سمجھو کس کے لیے ہے, کون اس کا اہل ہے, اور پھر تم اسی کو دینے کی کوشش کرو تاکہ دوسرا آدمی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ سے ایک آدمی, آپ نے فرمایا, ایک آدمی نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم تھوڑی دیر کے بعد جواب دیا. اس نے کہا کہ تم نے جو سوال کیا ہے, قیامت اس وقت آئے گی جب غیر اہل لوگوں کو ذمہ داریاں دی جائیں گی, جب وہ کام ان کو دیے جائیں جو اس کے اہل نہیں ہوں گے, تو قیامت آ جائے گی. یعنی قیامت آنے کا انتظام اس کے ذریعے سے ہو جائے گا. اور جب تم اللہ تعالیٰ تمہیں ذمہ داری دے دے, تم حکومت کرو, تو دیکھو انصاف کے ساتھ حکومت کرنا. یہ نہیں کہ تمہیں کسی پہ غصہ آ گیا تو اس کو تم نے مار دیا, اور کسی پہ معافی کرنا ہے تو کتنی خیانت کرے, کتنی لوٹ مار کرے, تم اس کو معاف کرتے جاؤ. جس کا جو حق ہو اس کو وہ دو, جس کا نہیں ہو اس کو مت دو. اللہ تعالیٰ تم کو بہترین باتوں کی نصیحت کرتا ہے, بہت سمیع ہے, بہت بصیر ہے. اے ایمان والو, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں پر یہ آیت جو ہے بہت اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ ایک تین ہمارے پاس اطاعت کے درجے ہیں. ایک تو ہے اطاعت اللہ کی جو سب سے پہلی ہے اور انکنڈیشنل ہے, اس میں کوئی شرط نہیں ہے, بغیر شروط شرط کے. اور دوسری اطاعت ہے رسول کی, اور اس کی اطاعت بھی انکنڈیشنل ہے. آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ قرآن میں جو حکم ہے اس کو مانیں گے. رسول کی اطاعت کیسے کریں گے؟ جو سیرت میں سنت میں موجود ہے اس کو مانیں گے. ہمارے یہاں جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں سنتوں کا اور یہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے, اور رسول کی سنتیں تو اصل میں پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور جو آپ نے حدیثیں کہی تھی وہ تو آپ کے زمانے کے لیے تھیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں تو اس آیت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ ایمان سے نکل جاتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا. ہاں یہ ہے کہ جو انسانی کام ہے نبی کا اس میں ماننا ضروری نہیں ہے. آپ بچے 12 بجے کھانا کھاتے تھے, میں نے کھاؤں, تو یہ تو عادت ہے. لیکن جو عبادت والے کام ہیں آپ نے بتائے اس میں اطاعت واجب ہوگی. اور تیسرے نمبر پہ جو ہمارے معاملات کے ذمہ دار ہوں, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, جو تمہارے افیئرس کے معاملات کے ذمہ دار ہوں, حکمراں سے لے کے نیچے تک. ایک کمپنی کا ملازم ہوگا, فرض کیجیے ایک مطلب مسجد کا ذمہ دار ہے وہ ہوگا, سب ہوں گے اس میں. لیکن یہ نیچے تھرڈ نمبر جو ہے, اگر اس کا ہمارا جو حکم دینے والا حکم لینے والے میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ صاحب یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے آپ کا, ہم اس کو نہیں مانیں گے, تو کیا کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس لے کر جائیں گے اس کے فیصلے کو. یعنی دوسرے الفاظ میں ہمیں فیصلہ کس سے کروانا چاہیے اس موقع پر؟ اللہ اس کے رسول سے. یعنی ہم سول کورٹ میں چلے جاتے ہیں, دوسروں کی عدالت میں جاتے ہیں, وہ نہیں, بلکہ آپس میں اللہ کے رسول کی بات کو مان کر دونوں آپس میں فیصلہ کر لیں. اب اگر ہمارے پاس ایسی طاقت نہیں ہے نافذ کرنے کی تو ظاہر ہے پھر تو مسئلہ ہوگا, لیکن اگر طاقت ہو تو پھر اسی پہ فیصلہ ہونا چاہیے. اور یہی سب سے بہتر بات ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں, اور طریقہ سمجھنے کا ہے حقیقت کو. الم تر الذین یزعمون, دیکھو تم یہودیوں کے معاملے کو ہم تمہیں پھر بتاتے ہیں, بار بار دہرانے ہیں تاکہ تم ان سے سیکھو کیا کیا ان پہ غلطیاں ہوئی تھیں. تو دیکھو یہ یہودی جو تھے جنہوں نے کہا تھا ہم ایمان لاتے ہیں, لیکن آمنوا بما انزل الیک, انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ پر اترا ہے نبی ہم اس کو مان لیتے ہیں, اور تم سے جو اس سے پہلے اتارا گیا تھا. لیکن اس وقت کیا کرتے ہیں؟ نبی پر تو ایمان لے آتے ہیں, لیکن طاغوت کے پاس جا کے فیصلے لینے جاتے ہیں. یعنی عدالت کو اس کی اختیار کرتے ہیں جو دوسروں کی ہوتی ہے, جو کافروں کی ہوتی ہے, اللہ کے مخالفوں کی ہوتی ہے. حالانکہ ان سے کہا گیا تھا کہ اس کی اطاعت نہیں کریں, اور شیطان ان کو اس طرح سے بھٹکاتا ہوا دور تک لیتا چلا جاتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف آ کے اس کی بات مان لو, تو منافقین کو تم دیکھو گے کہ پہلو بچاتے بچاتے نئے نئے شگوفے چھوڑیں گے, نئے اعتراض کر دیں گے کہ نہیں وہ اصل میں بات یہ تھی کہ وہاں پر وہ مسئلہ ایسا تھا, ان کا نظام بڑا اچھا ہے. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے مسلم ملکوں کا نظام تو بڑا خراب ہے, دیکھیے ان ملکوں میں کتنا اچھا نظام ہے, کتنا مطلب ہر چیز آرگنائز ہے, سب کچھ ہے, تو بھائی یہ سب سے اچھے ہیں. ہمارے یہاں تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تک آتا ہے کہ بھائی دنیا میں اچھے ہی تو آخرت میں بھی ہم سے اچھے ہوں گے. یعنی لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیے بس مسلمان ہونے میں ان کو کوئی کمی نہیں رہے گی, بس صرف یہ ہے کہ مطلب ہمارے یہاں اسلام نام کا ہے اور اصل اسلام تو یہاں پر ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. دنیا کے نظام سے حکومت کا اچھا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اللہ کے یہاں صحیح نظام وہی ہوگا جو اللہ کے حکم کے مطابق دنیا میں کام کرے گا تاکہ آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو. یہاں کا آدمی جو کامیاب کرے گا اس سے دنیا کی کامیابی ہوگی, اس سے آخرتی کامیابی نہیں ملے گی. فکیف اذا اصابتم مصیبہ, تو بتاؤ کہ کیسا ہوگا ایسے لوگوں کے لیے یہ معاملہ جو ابھی بہت اکڑے ہوئے ہیں, اگر ان پہ کوئی مصیبت آ گئی.
اور ان پہ کوئی ایسا کام ہو گیا جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کچھ تھا ہو کچھ گیا، تو آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے اور یہ کہیں گے نہیں ہم تو آپ کے ساتھ بڑی دوستی کا معاملہ کرتے ہیں، ہمارا معاملہ ذرا ٹھیک کر دیجیے گا، اور ہم تو آپ کے ساتھ اچھائی کا احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اور ہم تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملہ ہمارے ساتھ جڑ جائے۔ اولئک الذین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا کیا ہے، یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم، تو اے نبی آپ ان سے پہلو بچائیے اور اچھی طرح سے بات کہہ دیجیے ان سے، اور بہت بھلے طریقے سے ان کو پوری بات سمجھا دیجیے۔ اور ہم نے جب رسول بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے۔ اگر وہ لوگ ظلم کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس آئیں اور پھر مغفرت مانگیں، آپ سے معافی مانگیں، تو آپ ان کو معاف کر دیجیے، تو جب آپ معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کر دے گا۔ تو اے لوگوں تم مومن نہیں ہو سکتے، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہارے پاس 3 شرطیں ہیں مومن ہونے کی۔ سب سے پہلے جو ہے تمہارا جھگڑا ہو تو اللہ کے نبی کے پاس فیصلہ لے کر آؤ، اور جب وہ فیصلہ کر دیں تو تم اس کو مان لو، اور جب ماننے کے بعد تمہارے پسند نہیں آئے فیصلہ تو پھر تم اس کو اس کے باوجود مان لو کہ تم اس میں فرض کرو تمہیں شکست ہو گئی تھی، تب بھی مان لو۔ 3 شرطوں کے ساتھ اگر ہم نے منہ بنا کے قبول کیا تب بھی معاملہ خراب ہو گیا، اور آپ کے پاس لے کے فیصلہ نہیں گئے تب بھی خراب ہوا۔ اور اگر ہم کو یہ لکھ دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو جیسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے لکھا تھا، یا تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ہمیں معلوم ہے بہت تھوڑے تم میں سے ہوتے جو یہ کام کرتے، اور اگر یہ کام کر لیتے تو بہرحال بہتر ہوتا ان کے لیے، اور جمنے کے لیے بہت اچھی بات ہوتی، اور ہم ان کو اجر بہت بڑا دے دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ہم سیدھے راستے کی جاتے ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ لوگ ہوں گے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا۔ دیکھیے سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہاں اللہ نے بتایا کہ انعمت علیہم کون ہے، ہم نے انعام کیا ہے کس پر؟ نبیوں پر، اور جو صدیق ہیں، صدیق کا مطلب ہے جو ذرا سا بھی شک نہیں رکھتے ایمان میں، بالکل پکا یقین رکھتے ہیں، والشہداء جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں، اور صالحین جو اپنی زندگی جو ہے اس میں زیادہ تر ان کے عمل صالح ہیں، وحسن اولئک رفیقا، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بہترین ہوگا، اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے۔ اے لوگوں تم ایمان کا یہاں یعنی یہیں تک ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے جاری رکھیں گے۔ یہ 70ویں آیت ہے، اس کو ہم نے ختم کیا ہے، تو انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے اس کے بعد۔ سوال یہ ہے نبی صاحب، یہ ذرا تفصیلی سوال ہے، میرے خیال میں آخر میں لے لیں، یہ تقسیم کے یا لے لیتے ہیں ابھی آپ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے 3 بیٹیاں ہیں اور 1 بیوی ہے اور 2 والدین ہیں، $100,000 ہیں، کیسے تقسیم ہوگا؟ تو 2/3 تو بیٹیوں کو چلا جائے گا؟ نہیں، پہلے تو وہ جو والدین کو جائے گا، 1/3 میں دونوں کو جائے گا، 1/3 میں، اور بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے کیا؟ نہیں بیٹا نہیں ہے۔ ہاں، تو پھر اس میں پہلی تقسیم ہوگی، اس میں پہلی تقسیم ہوگی، ماں کو ملے گا 6واں حصہ، جی 18.5%، ٹھیک ہے نا، اور بیوی ہے تو بیوی کو ملے گا 12.5%۔ اس کے تقسیم ہونے کے بعد بیٹیوں کو 2/3 دیا جائے گا، جو اب بچے گا اس میں سے 2/3 بیٹیوں کو جائے گا، ٹھیک ہے نا، باقی جو ہے وہ باپ کو چلا جائے گا، اور پھر باقی باپ کو چلا جائے گا۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ، میرے خیال میں بات صاف ہو گئی کہ وہ بیٹیوں کی تقسیم جو ہے وہ یعنی بیوی اور ماں کو دینے کے بعد جو بچے گا اس کا 66% جائے گا، اور والد صاحب کو باقی سارا، اس لیے کہ وہ اسبا ہیں۔ جی ہاں، یہی وجہ ہے نا؟ جی بالکل۔ اچھا، یہ کلالہ کے بارے میں جو تھا وہ ابھی یہ کمنٹ تھا کہ آیت نمبر 12 میں تفصیلی حکم نہیں آیا، وہ 176 میں آئے گا، آگے آئے گا جی، تھوڑا سا اس کی، چونکہ اس کے بارے میں کچھ سوال تھے تو وہ آگے آ رہا ہے وہ جی، تو وہ اس کو اس وقت کر لیجیے گا۔ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، اور کیا گناہ کبیرہ کی معافی نہیں ہے؟ کیا قاتل کی بخشش نہیں ہوگی چاہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، معافی مانگ لے؟ نہیں، گناہ کبیرہ تو جو ہیں آپ نے بعض دفعہ ایک حدیث میں 6 شمار کیے ہیں، بعد میں 7 شمار کیے ہیں، لیکن مختلف موقعوں پر وہ اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ تو ہمارے ہاں جو امام ذہبی ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے جمع کیا ہے تو کوئی 70 کے قریب ہیں جو گناہ کبیرہ بنتے ہیں، مختلف اس میں سمجھیے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد، کہ اللہ کے حق میں سے کون سے مارے جائیں گے، اور اللہ کے مثلا فرض کیجئے کہ میں قرآن کی توہین کروں، قرآن کا مذاق اڑاؤں، حدیث کا مذاق اڑاؤں مثلا، تو اس طریقے کی چیزیں جو ہوں گی وہ گناہ کبیرہ میں ہوں گی، لیکن ان کی معافی ہے توبہ کرنے سے، یعنی خود بخود معافی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اگر توبہ کر لی جائے گی تو ہوگی، لیکن اس میں توبہ کی 3 شرطیں ہیں کہ آپ ایک بات کو مان لیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور دوسری یہ کہ یہ عہد کر لیں کہ آئندہ نہیں کریں گے، تو اور تیسرا یہ ہے کہ یہ مان لیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے، تو وہ توبہ ہو جائے گی۔ لیکن چوتھی شرط ایک اور ہے کہ اگر کسی ایک بندے کا کوئی حق تھا تو وہ حق اس سے یا تو معاف کرا لیں یا اس کو ادا کر دیں،
تو یہ شرطیں ہو جائیں گی تو وہ گناہ کبیرہ سے انسان جو ہے وہ اس کی معافی ہو جائے گی۔ اب قتل کے بارے میں ایک رائے تو ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی معافی نہیں ہے، لیکن سب علماء کی رائے ہے کہ گناہ کبیرہ میں یہ بھی شامل ہے۔ تو اگر ایک انسان فرض کیجئے کسی کو اس نے قتل کر دیا اس کو، تو قتل میں اگر قصاص میں وہ مارا گیا تو پھر وہ کفارہ ہو گیا اس کا، اور اگر ایسا نہیں ہوا یا دیت دے دی تب بھی کفارہ ہو جائے گا۔ اور اگر وہ آدمی جو ہے اس کے بعد توبہ کر لی تو بہرحال یہ توبہ اس کی جو ہوگی اور اس کو گویا مسلمان کے طور پر ہی دفن کیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے کہ کسی نے چائلڈ سپورٹ کے پیسے جو ہیں وہ اس کو اکومولیٹ کیا، جمع کیا پچھلے کئی سالوں سے، تو جو اماؤنٹ بنی کیا اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ہوگا؟ اس میں یہ ہے کہ وہ بچے کے چونکہ بچے کے ہیں تو اگر جتنے بچوں کے مل رہے ہیں اگر وہ جمع ہوتے رہے ہیں تو بچوں کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں اگر نصاب نہیں بن رہا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگر نصاب بن گئے ہر ایک کا الگ الگ تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ ہر بچے کا الگ سے نصاب بنے گا اس میں، تو وہ نصاب غالباً مشکل 8,000 سمجھ لیجئے 8,000 9,000 ڈالر ہوں، جب ہو جائیں گے تب ان کو زکوٰۃ دینی تب ہوگی ان پہ زکوٰۃ ہوگی، ان بچوں کی طرف سے۔ جی ہاں۔ اگر ایک آدمی نے اپنے سارے ایسیٹس اپنی بیوی کے نام ٹرانسفر کر دیے ہیں تو کیا وہ بیوی جو ہے وہ بچوں کو دے سکتی ہے؟ وہ اس میں اصل میں اس کو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ نیت کیا تھی اس آدمی کی۔ اگر اس آدمی کی نیت یہ تھی کہ قانونی طور پر بس خالی کچھ بچاؤ کی تحفظ کی خاطر اس نے بیوی کے نام کر دیا ہے، جیسے آج کل ہوتا ہے ٹیکس کی وجہ سے یا ہمارے ملکوں میں کرتے ہیں ٹیکس کی وجہ سے کر دیا ہے، تب تو وہ نیت اس کی گویا اس نے اس مال اس کا اپنا رہے گا اور بیوی کے نام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو وہ جو جس کے حصے ہیں اتنے ہی حصے تقسیم ہوں گے۔ لیکن اگر زندگی میں بات کہہ رہے ہیں، نہیں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہیں دونوں، یہی تو میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ زندہ اگر ہیں اور انہوں نے وہ گھر ان کو دیا ہے صرف اس لیے کہ ان کے نام سے رہے گا لیکن ہے میری ملکیت، تو حکم الگ ہوگا۔ اور اگر وہ اس طرح سے ہے کہ انہوں نے زندگی میں وہ گھر ان کو دے دیا تو گھر بیوی کی ملکیت ہو گیا۔ اب تقسیم جب ہوگی تو بیوی کا انتقال ہوگا تو پھر بیوی کے اس میں جس کے حصے وہ ملیں گے پھر اس سے انشاءاللہ۔ کیا میوزک جو ہے یہ گناہ ہے؟ اور اگر گناہ ہے تو کیا میجر ہے کہ مائنر ہے؟ دیکھیے میوزک کو یعنی ایک بالکل ایک فلیٹ اس کا حکم ایک ساتھ نہیں دے سکتے۔ میوزک کے اندر کئی چیزیں ہیں، الگ الگ دیکھنا ہوگا۔ دو باتیں اس میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ میوزک میں الفاظ کس طرح کے ہیں۔ اب مثلا الفاظ صاف ستھرے ہیں، برے نہیں ہیں، کوئی بہت گندے نہیں ہیں، اور اس میں کسی قسم کی جیسے آپ کہتے ہیں کہ برائی کی دعوت نہیں ہے، تو وہ الفاظ ایک تو اچھے ہو گئے تو وہ ایک چیز صحیح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس سے گانے والے کا فرق ہوگا کہ مطلب مرد گانے والا ہے یا عورت گانے والی ہے، اس کی وجہ سے دونوں میں فرق پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو میوزک کے آلات ہیں وہ کتنے اہم ہیں، مطلب بعض ہوتے ہیں معمولی ہوتے ہیں، جیسے مطلب یہ ڈرم ہے، ڈرم کے برابر آپ سمجھیے کہ جو بھی یعنی یوں سمجھ لیجیے جس کی آواز اونچی ہو اور اس کے ساتھ میوزک اس کو سپورٹ کر رہا ہو۔ تو اگر ایسی کوئی چیز ہے جس میں الفاظ بھی اچھے ہوں اور اس میں اس کا رعایت رکھی جائے کہ فرض کی عورت گا رہی ہے لیکن یہ کہ وہ کوئی اس میں بہت زیادہ جیسے ہوتا ہے ڈانس نہیں ہو رہا یا لچک نہیں ہو رہی، لوچ نہیں پیدا کر رہی، تو وہ اور اس کے بعد میوزک کے ہلکے پھلکے میوزک ہیں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد میوزک کے الفاظ خراب ہو جائیں گے تو پھر حکم بدلے گا، عورتیں اس کے ساتھ اور چیزیں شامل ہو گئیں، ڈانس بھی ہو گیا اور پھر اس کے بعد میوزک کے بہت ہی جو ہائپر قسم کے ہوتے ہیں انسٹرومنٹ آ گئے تو پھر اس کے حکم بدلتے جائیں گے، تو الگ الگ درجے کا حکم ہوگا۔ تو ہلکی پھلکی جو وہ چیز ہے اس کو مطلب یہ کہ آپ کہیں گے جائز ہے۔ یہ وصیت تو صرف 1/3 کے لیے ہے ترکے میں سے، اسلامی طور پر جو وصیت ہے وہ 1/3 میں ہوتی ہے۔ قانونی طور پر وصیت تو پورے مال کی تقسیم کو جو آپ کریں گے اس کو وصیت کہتے ہیں، لیکن یہ جو یعنی ہمارے اس کے حساب سے وصیت جو ہے وہ صرف 1/3 کے اندر ہوگی وراثت میں سے۔ جی ہاں۔ Is there any difference between son and daughter's right during the life of parents? مطلب ابھی یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی ہے کہ فرض کیجئے گا ایک آدمی اگر یہ کہے کہ صاحب میراث میں لڑکی کا ایک حصہ ہے، لڑکے کے 2، تو لڑکا 2 روٹی کھائے گا، لڑکی 1 روٹی کھائے گی مثلا۔ ایسا نہیں ہے اس میں، تو بلکہ یہ ہے کہ انصاف ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک بیٹے کو کچھ چیزیں دی ہیں، تو آپ نے کیا تمام کو دیا؟ انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا پھر میں اس پہ گواہی نہیں دوں گا، یہ بے ظلم ہے۔
تو معلوم ہوا زندگی میں جو ہے وہ تو انصاف، بلکہ اگر دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں حقیقت یہ ہے، آپ غور کیجیے گا تو عورت کی اور لڑکی کی مطلب یہ کہ ضرورتوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے طلب بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر اس کا اہتمام اس کو وہ نہیں مانگ سکتی ہے مثلا، تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے بالکل. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ندی صاحب، ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ قضائے عمری جو نماز پڑھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ اگر آپ ہر نماز کے ساتھ قضائے عمری پڑھ لیں تو سنتیں چھوڑ سکتے ہیں. اس کے متعلق کچھ آپ بتائیں گے آپ؟ ہاں، یعنی یہ ایک طریقہ ہے کہ مثلا فرض کیجیے آپ دو طریقے سے قضاء عمری کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جیسے آپ ظہر میں آئے تو آپ نے 4 رکعت سنتیں پڑھ لیں، پھر ایک 4 رکعت اور پڑھ لیں اور پھر اپنی جماعت میں آپ شریک ہو گئے. ایک طریقہ یہ بھی ہے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سنت کی نیت نہیں کریں بلکہ فرض کی نیت کریں، لیکن پڑھیں آپ سنت کو، یعنی تو اس میں آپ کو ثواب دونوں کا مل جائے گا، فرض کا بھی مل جائے گا اور سنت کا بھی مل جائے گا. یعنی جب آپ بڑی چیز کی نیت کریں گے تو چھوٹی چیز اس کے اندر آ جاتی ہے، تو فرض کا کرنا بڑا درجے کا کام ہوا، تو آپ نے جب وہ کیا تو سنت کا جو موقع ہے اس موقع پہ سنت پڑھنا تھی تو وہ بھی اس میں شریک ہو جائے گی وہ چیز. تو یہ صحیح ہے. جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ. کل میں ذرا کنفیوز ہو گیا، میرے بیٹے نے مجھے کنفیوز کیا. تراویح وتر کی نماز جو ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ آج تک میں ماشاء اللہ 60 سال کا ہو گیا ہوں، اب تک تو پڑھتا آیا ہوں. 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو گیا، پھر سورت ملایا، اس کے بعد پھر اللہ اکبر، پھر وہ درود پڑھ کے پھر ہم لوگ سلام کر لیتے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، 2 رکعت پڑھنے کے بعد اتحیات نہیں پڑھنی ہے، آپ ڈائریکٹ کھڑے ہو جائیے، پھر تیسرا پڑھیے، کمپلیٹ کیجیے. تو آپ مجھے ذرا گائیڈ کر دیجیے کہ دیکھیے اس میں اصل میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے فقہا میں اس سلسلے میں 2 یا 3، 2 تو بہت مشہور ہیں، 3 بھی ہیں. 2 تو یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے تحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیے اور پھر اس کے بعد آپ پڑھیے، فاتحہ پڑھیے، سورت پڑھیے اور اس کو اللہ اکبر کہہ کے دعا مانگ لیجیے اور پھر رکوع میں چلے جائیے. یہ طریقہ وہ ہے جو امام ابو حنیفہ نے اختیار کیا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود جو صحابی ہیں ان سے یہ طریقہ آتا ہے. یعنی کوئی آدمی یہ کہے امام ابو حنیفہ نے کہاں سے لے لیا، تو امام ابو حنیفہ نے عبداللہ ابن مسعود سے لیا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پہ باقاعدہ تحیات ہی نہیں بلکہ پوری سلام پھیر کے، باقاعدہ سلام پھیر کے آپ 1 رکعت اثر نو اللہ اکبر کہہ کے شروع کریں اور اس میں تحیات یعنی الحمد پڑھ کے سورت پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں واپس آ کے پھر باقاعدہ جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں قنوت پڑھنے کے لیے اور پھر سجدے میں جائیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے، یہ امام شافعی نے لیا ہے. تیسرا طریقہ وہ ہے جو بہت زیادہ معروف نہیں ہے. اصل میں آج کل ہمارے ہاں کچھ ایسے مزاج بن گئے لوگوں کا کہ ذرا سا کوئی نیا کام ہونا چاہیے طریقے میں. تو وہ ایک طریقہ ہے جو کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ وہ آپ بیٹھے لیکن بیٹھے کے بعد تحیات نہیں پڑھا آپ نے، اور مطلب یہ کہ آپ سیدھے کھڑے ہو گئے. یعنی مثلا ذرا سا ہلکا سا آپ نے مطلب وہ کیا اور اس کے نتیجے میں آپ وہاں پر مطلب یہ کہ وہ ہو گیا. تو ایسا طریقہ بھی موجود ہے، وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ جو آدمی کو اگر یہ کہے کہ بھائی یہ طریقہ صحیح ہے وہ طریقہ غلط ہے تو اپنے لیے وہ کرتا رہے لیکن دوسروں کو نہ کہے، کم سے کم دوسروں کے لیے جو کر رہے ہیں اس کو غلط نہ کہیں. ہمارے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یہ طریقہ پسند ہے، بالکل صحیح بات ہے، کوئی حرج نہیں، دین کے اندر ہے وہ، لیکن جب وہ دوسرے پہ کمنٹ کر دیتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح. جی بالکل. جی میرا سوال ہے ندوی صاحب، جی میرا سوال یہ ہے کہ چھپا ہوا شرک کیا کیا ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے؟ سب سے بڑا تو آپ نے خود ہی بتایا کہ ریاکاری جو ہے وہ چھپا ہوا شرک ہے، کہ ایک آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے اور اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے یا اس کی تعریف کریں گے، تو یہ ریاکاری جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اس کو شرک خفی کہا گیا، یعنی شرک نہیں ہے یہ، لیکن اس سے شرک کی بو آتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے بات، یہ ہے اس معنی میں. ہلو جی فرمائیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ ٹائمنگ کے سلسلے میں مختلف کیلنڈرز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، جی بڑا کنفیوژن ہوتا ہے. آج کیلنڈر ملا تو اس میں ٹائم بالکل ہی مختلف ہے، آدھا گھنٹے کا فرق ہے. تو جو روزہ افطار یا سحر کا وقت ہے، مثلا اگر 5:11 پہ ہے تو دوسرے میں شو ہو رہا ہے 4:54، تو اب کس کو کیسے؟ نہیں، آدھا گھنٹے کا تو فرق نہیں ہوا نا اس میں.
15 منٹ 10-15 منٹ کا فرق آپ کو ملے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ملنا چاہیے. تو اس میں ہم کیا کریں، کس کو فالو کریں؟ ہم آپ کو آسان حل بتا دیتے ہیں، جو سب سے آخری والا اس کو لے لیجیے. اچھا، جزاک اللہ. سختی کرنا چاہیں تو پہلے والے لے لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ انتہائی سحر کا وقت جو ہے گویا آج کل جیسے سحری کا وقت 5:09 پر ہے، تو یہ صحیح ہوگا. جی 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 بالکل بالکل. جزاک اللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ یہاں پر چونکہ گھر مورگیج ہوتا ہے اور میاں بیوی دونوں کے نام ہوتا ہے، تو کسی ایک کے انتقال کے بعد وہ آٹومیٹیکلی دوسرا پارٹنر جو ہے وہ ایزیوم کرتا ہے، پوری پراپرٹی اس کے نام ہو جاتی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ وہ اس کی ڈسٹریبیوشن کو ڈیفر کیا جائے انٹل دا ڈیتھ آف دا سیکنڈ اسپاؤس، یا اس کو اسی وقت کچھ کرنا چاہیے اس کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس طرح کا گھر ہوتا ہے اس میں ایکویٹی آپ کی ہوتی ہے، باقی تو آپ کا کچھ نہیں ہوتا نا. یعنی آپ نے اس میں فرض کیجیے ڈپازٹ کیا ہے یا جو آپ کی ایکویٹی بنی وہ آپ کا ہے نا. جی جی. تو آپ اگر یہ مان لیں کہ وہ دونوں کے نام سے ہے تو آدھے میں تو تقسیم لازماً ہونی چاہیے. اب یہ کہ وہ تقسیم، دیکھیے دو الگ باتیں ہیں. تقسیم ہو جانا چاہیے یعنی نظریاتی طور پر لکھا پڑھت میں تو ہو جائے کہ اس کا اتنا حصہ اتنا حصہ اتنا حصہ ہے. اب یہ کہ باقاعدہ طور پر ہر ایک کے جیب میں چلے جائیں، یہ ہو سکتا ہے اس میں آپ ٹال دیں. آپ یہ کہیں بھائی ٹھیک ہے اس کو ہم 2 سال کے بعد کر لیں گے، 4 سال کے بعد کر لیں گے، جو حصہ لینے والے ہیں وہ اپنے بعد میں لے لیں گے، تو وہ تو ہو سکتا ہے، اس میں تو مسئلہ نہیں. لیکن جو تقسیم ہے جیسے آپ کہیں کہ تھیوری کے اندر وہ پوری ہو جانا چاہیے کہ بھائی آدھا حصہ تو ان کا ہے، آدھے حصے میں میراث تقسیم ہو جائے. لیکن وہ پریکٹیکلی جو تقسیم مشکل ہے نا، کیونکہ آج اس کے لیے تو گھر بیچنا پڑے گا نا، جبکہ وہ گھر میں نہیں اب مشکل تو ہر چیز میں ہوتی ہے. گھر خریدنا بھی مشکل تھا، اب گھر کو بچانا بھی مشکل ہے. دیکھیے 3 طریقے ہیں اس کے تقسیم کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ گھر بیچ دیں اور سب اپنا اپنا حصہ لے لیں، مثلا ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک گھر سب پورا آدمی اپنا حصے کا بھی اور دوسروں کا حصہ کا بھی خرید لے اور وہ گھر اس کا ہو جائے مثلا، ہے نا. تیسرا یہ ہے کہ سب لوگ مل کے رہیں وہاں پر اپنے اپنے حصے کے مطابق. جی جزاک اللہ خیر. یہ سورہ بقرہ میں بیت اللہ سے متعلق مصابہ للناس کا مفہوم کیا ہے؟ مصابہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جس کی طرف دل کھینچے جائیں، بار بار جانے کو دل چاہے. یہ مصابہ پڑھا جائے گا؟ مصابہ سے ہے، وہ سے. جی جی. اچھا تو یہ ہو گیا. ایک سوال یہ ہے کہ تراویح پڑھ رہے تھے، پھر وتر کی جماعت کھڑی ہو گئی مثال کے طور پر، تو کیا اس کے بعد وتر پڑھنے کے بعد پھر باقی جو تراویح بچی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب بہتر تو یہی تھا کہ وہ آخر میں ہو، لیکن اگر بیچ میں پڑھ لی تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں اس کو. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان نا، اگر ہسبینڈ کا ڈیتھ ہو گئی اور وہ جوائنٹ اکاؤنٹ اب ظاہر بیوی کو کنورٹ ہو گیا سارا، جیسے یہاں کا رول ہے بینکنگ رول ہے. جی بالکل. تو ہمارے شریعہ کے رول سے وہ کیا ہوگا؟ شریعت کے رول سے یہ ہوگا کہ عورت کی ذمہ داری ہوگی اس خاتون کی کہ جو ان کے نام سے اکاؤنٹ آیا ہے تو اس میں جتنا حصہ اس میں سے ان کا اپنا ہے وہ تو ان کا ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کا حصہ نہیں ہے وہ لوٹا دیں جو وارثین ہیں ان کو. یعنی جو خاوند کا حصہ 50% ہوگا سپوز جو ہاف ہے، اس میں سے وہ اپنا حصہ نکال کے باقی وہ وارثین کو باقی لوگوں کو مطلب دے دیں اس میں سے. جی جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک ہمارے دوست ہیں، ان کا جو بیٹا ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ تقریباً کوئی 8-9 سال کا ہے، لیکن وہ مینٹلی چیلنجڈ ہے. یعنی وہ اپنے سے ان کو خطرہ ہے کہ وہ اپنے سے کما نہیں سکتا، کوئی پروفیشن نہیں کر سکتا، ایجوکیشن نہیں لے سکتا. تو وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے لیے ایک گھر خرید دیں، ایسی پراپرٹی کہ وہ اس کے نام ہو، تاکہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کا کچھ سہارا بن سکے کچھ عرصے کے بعد. تو کیا اس میں یہ انٹرسٹ بیسڈ ہوگا سارا کچھ؟ تو یہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کر سکتے ہیں وہ؟ اب یہ تو کسی سے آپ کو فتویٰ لینا پڑے گا کہ انٹرسٹ بیس سے کر سکتے کہ نہیں. میں تو صرف مسئلہ بتا سکتا ہوں کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں زندگی میں، اپنے کچھ پیسے لگا کر اس گھر میں اس کو نام سے کرتے ہیں، تو وہ ان کا زندگی میں اگر کچھ کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ میراث میں سے چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ دے دیں، تو اس میں اجازت شریعت کی طرف سے کہ 1/3 جو ہے اصلاً تو دینا چاہیے ایسے آدمی کو جس کو میراث میں حصہ نہیں مل رہا ہے. لیکن اگر میراث میں دوسرے لوگ راضی ہو جائیں
تو وہ اس کو میراث کا زیادہ حصہ دے سکتے ہیں ان کی رضامندی سے. تو یہ کام تو کر سکتے ہیں. اب یہ گھر کا لینے کا اور دینے کا مسئلہ تو ایک الگ ایشو ہے جو میں نہیں چاہتا کہ اس کو یہاں سے جوڑوں. یہ میرے خیال میں پہلے آ چکا ہے یہ سوال. نبی صاحب دوبارہ جواب دے دیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا یا آقا کہنا جو ہے یہ صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کو رحیم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو رحیم ہونے کا مطلب دوسرا ہے. جب ہم نبی کریم کو کہتے ہیں رعوف رحیم, اللہ نے استعمال کیا آپ کے لیے کہ آپ رعوف ہیں اور رحیم ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کی جو اپنے لیے استعمال کیا, لیکن آپ کے لیے اس سے مراد دوسری ہوگی. اور جب ہم کسی انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ مطلب دوسرا ہوگا. تو لفظ ایک ہی ہے لیکن اس کے معنی اپنے کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کے حساب سے اس کے معنی طے ہوں گے. وارثوں میں سے کسی کو ہبہ کیا جا سکتا ہے لائف ٹائم میں؟ زندگی میں آپ کر سکتے ہیں, زندگی میں وارثوں میں سے بھی کسی کو کر سکتے ہیں. جی ہاں. جزاک نہیں سر, دعا کر لیجیے انشاءاللہ. جی. ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وطهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الكذب ومن البهتان. اے اللہ ہماری اور سب کے معاملات بہتر فرما, اچھے فرما, آمین. حسن خاتمہ ہو ہمارا, اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں, اور دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے جو آسانیاں ہیں وہ آسان فرما دے, جو دشواریاں ہیں ان کو آسانی سے بدل دے, اور آخرت کا معاملہ قبولیت کے ساتھ اور کامیابی کے اعلان کے ساتھ آسان کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ ندی صاحب, بہت اچھے سوال جواب ہوئے آج. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی 6:30 پہ. کچھ وقت کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.